نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحديث التاسع ما نهيتكم عنه فاجتنبوه ما نهيتكم عنه فاجتنبوه عن ابي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم رواه البخاري ومسلم. الحدیث التاسع، نویں حدیث نمبر 9. عن ابی ہریرہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے جن کا نام عبد الرحمن بن صخر ہے رضی اللہ عنہ. قال، کہا، سمعت، میں نے سنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یقول، آپ فرماتے تھے، ما نہیتکم، جو میں روکتا ہوں تم کو، عنہ، جس سے، فاجتنبوہ، تو تم رک جاؤ اس سے، جس کام سے میں تمہیں روکتا ہوں تم اس سے رک جاؤ. وما، اور جو، امرتکم، میں حکم دیتا ہوں تم کو، بہی، اس کا، فأتوا منہ، تو آؤ اس کو، یعنی کر لو اس کو، مستطعتم، جتنی تم استطاعت رکھتے ہو، اپنی استطاعت کے مطابق. فإنما، تو بے شک یا سوائے اس کے نہیں، اہلک، ہلاک ہوئے، الذین، وہ لوگ، من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے، کثرت سے، مسائلہم، اپنے سوالوں کی کثرت کی وجہ سے، واختلافہم، اور ان کے اختلاف کی وجہ سے، علی انبیائہم، اپنے انبیاء پر. رواہ البخاری و مسلم، اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. اب رواں حدیث سنیے. عن ابی ہریرہ عبد الرحمن بن صخر رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما نہیتکم عنہ فاجتنبوہ وما امرتکم بہ فأتوا منہ ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم رواہ البخاری ومسلم. ابو ہریرہ عبد الرحمن بن صخر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں جس کام سے تمہیں روکتا ہوں تم اس سے رک جاؤ، اور جس کام کے کرنے کا میں تمہیں حکم دیتا ہوں تو تم اپنی استطاعت کے مطابق اس کام کو کر لو، کیونکہ تم سے پہلے وہ لوگ اس وجہ سے ہلاک ہوئے کہ وہ اپنے انبیاء سے کثرت سے سوال کرتے اور ان کے ساتھ اختلاف کرتے تھے. اب اس حدیث کی عربی سنیے. اس حدیث کا سیاق و سباق، یعنی کس کانٹیکسٹ میں یہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، کیونکہ آپ آؤٹ آف کانٹیکسٹ باتیں نہیں کرتے تھے. جب کوئی سچویشن پیش آتی تو اس کے مطابق آپ تعلیمات دیتے، لوگوں کی تربیت فرماتے، ان کو ہدایات دیتے تھے. آپ ان لوگوں میں سے نہیں تھے جو دن رات لوگوں کو مسئلے مسائل سناتے رہیں یا ان کو نصیحتیں کرتے رہیں، بلکہ حسب ضرورت
کیونکہ اگر نصیحتوں کی کثرت ہو جائے تو عموماً لوگ پھر اس کو سنجیدگی سے نہیں لیتے، اس کو ایک کان سے سن کے دوسرے سے نکال دیتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت حکمت کے ساتھ اور بہت اچھے طریقے سے لوگوں کی رہنمائی فرمایا کرتے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ حدیث کس وقت آپ نے بیان فرمائی. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا اور فرمایا، اے لوگو، تم پر حج فرض کیا گیا ہے، بس تم حج کرو. تو ایک آدمی نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا ہر سال حج فرض کیا گیا؟ یعنی حج سالانہ عبادت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، یہاں تک کہ اس نے 3 مرتبہ یہی سوال کیا. آپ خاموش رہے، اس نے پھر پوچھا، آپ خاموش رہے، اس نے پھر پوچھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں کہتا ہاں تو ہر سال حج واجب ہو جاتا اور تم اس کی طاقت نہ رکھتے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن باتوں کو میں چھوڑ دیتا ہوں تم ان کے بارے میں مجھ سے نہ پوچھا کرو. یعنی کوئی وجہ ہوتی ہے ان کو چھوڑنے کی، کیونکہ تم سے پہلے لوگ کثرت سوال کی وجہ سے ہلاک ہوئے. انہوں نے بہت زیادہ اپنے انبیاء کو سوال کیے اور پھر جب انہیں اس کے جواب ملے تو اس کے مطابق وہ عمل نہ کر سکے تو اپنے رسول کی نافرمانی کے مرتکب ہوئے. تو جو قوم اپنے رسول کی نافرمانی کرے پھر وہ کامیاب نہیں ہو سکتی. قرآن مجید میں بھی آتا ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ عظیم الشان کامیابی پائے گا. تو اس کے برعکس جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے وہ پھر کہاں سے کامیاب ہو سکتا ہے. تو زندگی میں جب کوئی مشکل آئے، جب کوئی حالات تکلیف دہ ہونے لگے تو ضرور سوچئے کہ کس سنت کو چھوڑ دیا ہے، کہاں نافرمانی ہو رہی ہے، کہاں میرے طرز عمل میں کوئی غلطی ہے تو میں اس کی اصلاح کر لوں. تو یہاں بھی آپ نے کیا فرمایا کہ وہ کثرت سوال کی وجہ سے ہلاک ہوئے اور وہ اپنے نبیوں سے اختلاف کرتے تھے. یعنی انبیاء کچھ حکم دیتے اور وہ جواباً کچھ اور کرتے. جب میں تمہیں کسی چیز کا حکم کروں تو حسب استطاعت تم اسے اپنا لو، اور جب میں تمہیں کسی چیز سے روک دوں تو تم اسے چھوڑ دو. تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ دین میں اصل چیز اطاعت ہے، فرما برداری ہے، بات ماننا ہے. اس سے انسان کا پتہ چلتا ہے کہ اس کی اصل حیثیت یا ویلیو یا قدر و قیمت یا وہ کون ہے. کیونکہ اگر وہ شخص اپنے رسول کی بات ہی نہیں مان رہا تو 100 دفعہ یہ کہے کہ میں رسول پر ایمان لایا، اس نے بات قبول ہی نہیں کی تو وہ ایمان قابل قبول نہیں. تو اس لیے ہم سب کو بھی اپنے رویوں کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم ایمان کے کس درجے پر ہیں. ایمان کا ہمارے وہی درجہ ہے جو ہماری اطاعت کا درجہ ہے. جتنے % ہم اطاعت کرتے ہیں اتنے % ہی ہمارا ایمان اوپر اٹھ جاتا ہے. تو ہمیں اچھی طرح اپنی زندگی کا جائزہ لینا چاہیے، صبح سے لے کے رات تک کے اپنے اسکیڈول کو دیکھنا چاہیے. اپنا مثلاً ہم صبح سویرے اٹھتے ہیں تو اٹھتے ہی ہم کیا پڑھتے ہیں؟ دعا پڑھتے بھی ہیں یا نہیں پڑھتے؟ اور بستر سے اٹھتے کیسے ہیں؟ پھر اس کے بعد واش روم میں کیسے جاتے ہیں؟ اندر داخل ہوتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ پھر اس کے بعد ایون تنہائی میں ٹوائلٹ کو کیسے یوز کرتے ہیں؟ پھر ٹوائلٹ کو چھوڑ کے کس حال میں آتے ہیں؟ پھر اس کے بعد نکلتے وقت کیا پڑھتے ہیں؟ ہمارا وضو کس طرح کا ہے؟ پھر اسی طرح یعنی چھوٹی چھوٹی چیزیں. ایک چھوٹی سی کتاب ہے 1000 سنتوں پر مشتمل، کہ ڈیلی انسان جو کچھ بھی کرتا ہے اس میں ہر چیز میں سنت کی پیروی کیسے ہو سکتی ہے. پھر صرف ان چیزوں میں نہیں، صرف عبادات میں نہیں، صرف طہارت کے مسائل میں نہیں، کیونکہ بہت سے لوگ لباس میں، کھانے پینے میں، طہارت میں تو سنتوں کی پیروی کر لیتے ہیں لیکن آپس کے معاملات میں نہیں کرتے. مثلا سلام کرنا ہی بھول جاتے ہیں، اسمائل ہی نہیں کرتے، ایک دوسرے کا احترام نہیں کرتے، ایک دوسرے کی بات پر توجہ نہیں دیتے. تو کتنی ہی چیزیں ایسی ہیں کہ جو
ایسی سنتیں ہیں جن کو ہم چھوڑ چکے ہیں. عبادت سے متعلق کسی سنت کا پتہ چلتا ہے، مثلا روزے کا یا نفل وغیرہ کا یا کہ ذکر اذکار کا، تو پھر بھی اس میں کچھ انڈر لائن ہماری ضرورت چھپی ہوتی ہے یا ہمیں کوئی بظاہر فائدہ نظر آتا ہے تو ہم آسانی سے کر لیتے ہیں. لیکن جو ہی ہمیں کوئی ایسا کام کرنا پڑے جو ہمارے نفس کے خلاف ہو لیکن وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہو تو ہم اس کی طرف توجہ نہیں دیتے. تو ہمیں اپنے رویوں کا جائزہ لینا چاہیے. حتیٰ کہ علم سیکھنے اور سکھانے کے معاملے میں بھی آپ دیکھیے کہ ہم کیا کرتے ہیں اور علم حاصل کرنے کے بعد کیا کرتے ہیں. بہت دفعہ ہم سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں جو کچھ میں کر رہا ہوں وہ قبول بھی ہے یا نہیں. آتا نہیں سوال ذہن میں. اچھا مجھے اب پتہ چل رہا ہے کہ میں نے ماضی میں کون کون سے کام غلط کیے ہیں، تو میری توبہ اگر میں کروں تو قبول ہے یا نہیں. تو کسی بھی کوشش کی قبولیت کا جائزہ اگر آپ نے لینا ہو تو ایک تو یہ آیت یاد رکھے کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ بلا شبہ اللہ متقی لوگوں سے قبول کرتا ہے. تقوی والوں کی قربانیاں، تقوی والوں کی محنت، کوشش، ہر چیز وہ قبول کرتا ہے. تو اپنے اندر جھانک کر دیکھیے کہ کوئی بھی کام آپ کا اللہ رب العزت کے لیے کتنا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں. یعنی کہ ابرار جو ہوتے ہیں وہ اپنی عادات میں تجار ہوتے ہیں. تجار کا مطلب تاجر، بزنس مین. اپنی عادات میں بھی وہ بزنس کر رہے ہوتے ہیں اللہ کے ساتھ، کہ ان میں بھی نیت اچھی رکھ کے اللہ کی طرف دھیان رکھتے ہوئے سارے کام جب کرتے ہیں تو وہ ہر چیز میں سے کچھ نہ کچھ کماتے چلے جاتے ہیں. جو اچھا بزنس مین ہوتا ہے وہ زبردست انویسٹمنٹ کرنا جانتا ہے اور ہر موقع اور ہر اپرچونٹی سے وہ کسی ایک بزنس میں نہیں راضی ہو جاتا. جب وہ ایک بزنس میں کامیاب ہوتا ہے تو وہ ایک اور شروع کر لیتا ہے، ایک اور شروع کر لیتا ہے، اور اس طرح وہ دنیا کا امیر ترین انسان بن جاتا ہے. تو کچھ لوگ آخرت کے اعتبار سے اسی طرح کے بزنسز کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کا کوئی عمل قبول ہے یا نہیں تو آپ دیکھیے کہ مثلاً علم حاصل کر رہے ہیں، اگر اس کے بعد آپ کے عمل میں کوئی تبدیلی آتی ہے تو سمجھے کہ آپ کی یہ جو محنت تھی وہ قبول ہو گئی. لیکن اگر آپ کی عادات میں کچھ تبدیلی نہیں آئی، آپ کی سوچوں میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، آپ کے رویوں میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، آپ نے طاغوت کو چھوڑا نہیں، آپ نے اللہ کی عبادت کے اندر محبت کا عنصر زیادہ نہیں کیا، یا جو کچھ ہم پچھلے 5 دنوں سے پڑھ رہے ہیں، اس کے بعد اگر ہم اس علم کی روشنی میں ہم ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھے تو پھر یہ ہماری محنت کوئی قبول نہیں. لیکن اگر ہمارے اندر ایک تبدیلی کا عمل شروع ہو گیا تو انشاءاللہ یہ سارا تھکنا تھکانا قبول ہو جائے گا. پھر اسی طرح توبہ کے بارے میں بھی لوگوں کو یہ فکر ہوتی ہے کہ پتہ نہیں توبہ بھی قبول ہوئی کہ نہیں. تو اس میں بھی آپ دیکھیے کہ توبہ کرنے کے بعد اگر آپ کی زندگی میں تبدیلی آ جاتی، آپ اس گناہ کو چھوڑ دیتے ہیں، آپ ایک نئے انسان بننے لگتے ہیں، آپ کے اندر امپروومنٹ کا ایک عمل شروع ہو جاتا ہے، تو سمجھے کہ آپ کی توبہ قبول ہو گئی. اسی طرح اور چیزوں کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس چیز کی قبولیت کا فکر ہے اس سے پہلے کے عمل اور اس کے بعد کے عمل کو دیکھیے کہ آپ کہاں کھڑے. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر شخص اپنا محاسبہ کرتا رہے اور یہ دیکھتا رہے کہ وہ اپنی کل کے لیے کیا کمائی کر رہا ہے. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کامیابی کے لیے کس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے لیے رہنما سمجھتے ہیں یا رہنما بناتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم الفاظ کی وضاحت دیکھتے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. اکثر لوگ حضرت ابو ہریرہ کا نام نہیں جانتے کیونکہ وہ اپنی کنیت سے اتنے مشہور ہیں کہ کم ہی لوگوں کو ان کا نام معلوم ہے. تو ان کا نام ہے عبد الرحمن بن صخر. اور ابو ہریرہ ان کی کنیت اس لیے پڑ گئی تھی کیونکہ ان کے ساتھ ایک بلی ہوتی تھی جو ان سے مانوس تھی اور وہ اس سے مانوس تھے، تو اسے اپنے پاس رکھنے کی وجہ سے ان کی کنیت ابو ہریرہ پڑ گئی. تو ابو ہریرہ عبد الرحمن بن صخر سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، ما نہیتکم عنہ، جس چیز سے میں روکوں تم کو، نہیتکم، نہیتو کا لفظ جو ہے نون ہے یہ سے ہے نہیں، النہی. نہیں کہتے ہیں غلبے کے طور پر کسی کو رک جانے کا مطالبہ کرنا، یعنی ڈومیننٹلی کسی کو سٹاپ کرنا کسی چیز سے. ڈونٹ ڈو اٹ، ڈونٹ ڈیئر ٹو ڈو اٹ.
یہ مت کرو. جیسے اکثر لوگوں کو لکھا ہوتا نا ڈونٹ ڈسٹرب. اور کوئی مثال دے. ڈونٹ اینٹر, نو اسموکنگ. ٹھیک ہے, تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کی چوائس ہے. نو اینٹری, تو آپ نے آؤ مل کے دھکا لگاتے توڑ کے اندر جاتے ہیں. تو یہ جو نو اینٹری, نو اسموکنگ, نو انٹرنس اور ڈو ناٹ ڈسٹرب وغیرہ وغیرہ کے جو سائن ہوتے ہیں, یہ ڈومیننٹلی آپ کو کسی چیز سے اوپر کا ہاتھ رکھتے ہوئے آپ کو روکتے ہیں کہ نہیں, اس کی اجازت نہیں, مت کرو. اب اس کانسیپٹ کو آپ سمجھ لیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز سے کہتے ہیں یہ نہیں کرنی, مت کرو, تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ نہیں کرنا. اس کو آنر کرنا ہے, ان کی بات کو ماننا ہے, کیونکہ ہم نے ان کو رسول مان لیا ہے. ہم آپ پر ایمان لائے ہیں, ہم آپ سے محبت کرتے ہیں, ہم آپ کا اتباع کرتے ہیں, ہم آپ کی اطاعت کرتے ہیں, ہم آپ کو اپنے لیے قدوہ اور اسوہ اور امام مانتے ہیں, اور آپ ہی کو اپنے لیے ایک بہترین اگزامپل تصور کرتے ہیں. تو اس لیے یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم آپ کو رسول بھی مانیں اور اس کے بعد آپ کی بات بھی نہ مانیں. یہ دو اپوزٹ چیزیں. جس طرح صبح آپ سے میں نے عرض کیا تھا کہ امر جو ہوتا ہے, حکم جو ہوتا ہے, اپنے سے بڑے کی طرف سے ہوتا ہے, اپنے سے اوپر والے کی طرف سے ہوتا ہے, اور نیچے والے کی طرف سے کیا ہوتا ہے؟ مطالبہ یا سجیشن یا ریکویسٹ. ٹھیک ہے, نیچے والا ریکویسٹ کرتا ہے. تو اسی طرح امر کے مقابلے میں نہیں ہوتی اسی درجے میں, کہ جس طرح امر اوپر والے کی طرف سے آتا ہے, اسی طرح نہیں بھی اوپر والے کی طرف سے آتی. کہ جو شخص مرتبے میں آپ سے بڑا ہے, اگر وہ آپ کو رک جانے کا مطالبہ کرتا ہے تو یہ نہیں ہے, خواہ وہ منع کرنے والا حقیقت میں بڑا ہو یا اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھ رہا ہو. بعض اوقات آپ سے چھوٹے بھی آپ کو مختلف چیزوں سے روکنے لگ جاتے ہیں نا. ماما آپ نے نہیں جانا آج, آپ روز چلی جاتی ہیں. تو اس وقت وہ سمجھتا ہے کہ میرا حق زیادہ ہے, تو اس لیے وہ روک رہا ہوتا ہے. تو بعض اوقات حقیقت میں مقام بڑا ہوتا ہے, اور بعض اوقات وہ اس وقت اپنے حق کو بڑا سمجھ رہا ہوتا ہے کہ جہاں آپ جا رہی ہیں اس سے زیادہ اب آپ پر میرا حق ہے, اس لیے آپ میری بات مانیں. ٹھیک ہے, اور یہ بات ہم سب کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور درجہ ہم سب سے بڑا ہے. ہم مانتے ہیں نا بڑا آپ کو کہ نہیں؟ دل و جان سے مانتے ہیں, ہم سب کہتے ہیں, اعتراف کرتے ہیں, اقرار کرتے ہیں. تو جب ہم کرتے ہیں تو پھر ہمیں آپ کی بات ماننے میں مشکل ہونی نہیں چاہیے, کوئی شرمندگی بھی نہیں ہونی چاہیے, اور کوئی کسی قسم کی رکاوٹ ہی نہیں ہونی چاہیے, کوئی آر ہی نہیں ہونی چاہیے, کسی قسم کا کوئی کمپلیکس ہی نہیں ہونا چاہیے کہ ہم سنت کو لیں یا کسی اور کی بات کو لیں, ایک حدیث کو لیں یا اوپینین کو لیں. نو پرابلم, کیونکہ جب آپ کو سب اماموں کا امام مان لیا تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا, جھگڑا ہی ختم. جب مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں نا آپ کس امام کو مانتی ہیں, کون سا امام ہے آپ کو, تو میں کہتی ہوں میں سب اماموں کے امام کو مانتی ہوں. جب ان کی بات سامنے آ جاتی تو بس پھر میرے لیے کافی ہو, کیونکہ صحابہ کرام نے کبھی اس میں حجت بازی نہیں کی تھی. اوپر سے جب آرڈر آ جاتے ہیں, مثلا یہ لفظ سامنے سنا ہوگا نا, اوپر سے آرڈر آیا, تب جب گورنمنٹ کی طرف سے کسی اتھارٹی کی طرف سے کوئی آرڈر آ جاتا ہے تو پھر کیا مجال, کیا ضرورت کہ انسان کے لیے میں نہیں مانتا. تو یہ تو بہت ہی اوپر سے آرڈر آیا ہوا ہے, یہ تو آسمانوں سے آیا ہوا ہے, دنیا کی کسی اتھارٹی کی طرف سے نہیں آیا ہوا. تو اس لیے ہماری بھلائی اور ہماری کامیابی اسی میں ہے کہ ہم اس کو مان جائیں اور اس کو امپورٹینس دیں, اہمیت دیں. فرمایا کہ ما نہیتکم عنہ, جس سے میں تم کو روکوں, یعنی اس کا معنی ہے کہ اگر میں تم کو روکوں یا جب بھی میں تم کو روکوں,
فاجتنبوہ، تو اس سے اجتناب کرو، اس سے دور ہو جاؤ. اجتناب کا لفظ ہے نا، یہ جنب سے نکلا. جنب کس کو کہتے ہیں؟ سائڈ کو، پہلو کو. مثلاً جب آپ کسی ایسی جگہ سے گزر رہے ہوتے ہیں کہ جہاں آپ بچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ میں ٹکرا نہ جاؤں، تو کیسے گزرتے ہیں؟ اپنا پہلو بچا کے، ادھر سے اپنا رخ موڑ کے، کہ نہیں ادھر سے ساتھ نہیں لگنا میں نے. فاجتنبوہ، یعنی جس چیز سے میں روکوں کہ اس کے قریب نہیں جانا، تو تم کیا کرو، اس سے بچ کے نکلو. وہ گرے ایریا سے بھی بچ جاؤ، ورنہ اگر گرے ایریا تک پھسل کے حرام چیز میں بھی پڑ جاؤ گے، ممنوع ایریا میں داخل ہو جاؤ گے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر مہربان ہے. آگے فرمایا وما امرتکم بہ، جس چیز کا میں تمہیں حکم دوں، فأتوا منہ، تو اس کے پاس آ جاؤ، ادھر آ جاؤ. مستطاعتم، جتنی تم میں استطاعت ہے. یہاں استطاعت کی بات کر دی. فاتقوا اللہ مستطاعتم، اللہ سے ڈرو جتنی تمہاری استطاعت ہے. کیونکہ بہت سے مطالبات ایسے ہیں کہ جو ہمیں پورے کرنے ہیں، لیکن بعض اوقات ہم فزیکلی اتنا تھک چکے ہوتے ہیں یا بیمار پڑ چکے ہوتے ہیں، یا ہم اس کیپیسٹی میں نہیں ہوتے کہ کر سکے. تو پھر کیا ہے، جتنا کر سکتے اتنا کر لو. 100% کر سکتے 100% کر لو، 100% نہیں تو 50% کر لو، یا جتنا بھی کر سکتے. جیسے نماز ہے، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو کیا کرو، بیٹھ کے پڑھو. اب حکم تو کیا ہے اصل میں، کھڑے ہو کے پڑھنے. قوموا للہ قانتین، قیام فرض ہے، لیکن بعض اوقات واقعی ہم قیام نہیں کر پاتے، سخت بیمار ہوتے، تو پھر کیا ہے، بیٹھ جاؤ. بیٹھ بھی نہیں پا رہے. آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگوں کے مسلز اتنے ویک ہو جاتے ہیں کہ وہ بیٹھ نہیں سکتے، وہ پھر گر جاتے ہیں اگر بٹھائیں ان کو، بچوں کی طرح جیسے بچے ہوتے ہیں. تو پھر کیا ہے، پہلو پر ہی لیٹ جاؤ، لیٹ کے پڑھ لو. تو یہ ہے مستطاعت. کھڑے ہونے کی استطاعت ہے تو کھڑے، بیٹھنے کی تو بیٹھے، بیٹھنے کی بھی نہیں تو لیٹے. وضو کی استطاعت نہیں تو تیمم. اگر وہ بھی میسر نہیں، کوئی چیز ہی نہیں، تو پھر ایسے ہی، یعنی جتنی تم میں طاقت ہے اس کو بچا لاؤ. اب جب بچنے کی بات کی تو یہ نہیں فرمایا کہ جتنی تم میں طاقت ہے بچ جاؤ، کیونکہ اس میں صرف رکنے کی بات ہے کہ رک جاؤ، اسٹاپ. اور اسٹاپ ہونے کی طاقت ہر ایک کے اندر ہوتی، اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. رک جاؤ، کھڑے ہو، یعنی کہ اگر آپ چل رہے ہیں اور آپ سے کوئی کہے کھڑے ہو جاؤ، رک جاؤ، تو آپ رک جائیں گے. مثلاً آپ کھانا کھا رہے ہیں اور اتنے میں اذان ہو جاتی ہے سحری کی، اسٹاپ. رکنے کی طاقت ہے نا، ٹھیک ہے نا. ہو سکتا کھانے کی نہ ہو. تسحروا فإن فی السحور برکہ، امر کا صیغہ ہے، سحری کیا کرو کیونکہ سحری میں برکت ہے. لیکن آپ کسی وجہ سے نہیں کر پا رہے اس طرح جیسے کرنا چاہیے، تو لیکن جب آپ کر رہے ہیں اور آپ کو کہا جائے اسٹاپ، تو کیا کرو. اس سے پتہ ہی چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کی نفسیات کو، ان کے جو امکانات ہیں ان کو بہت اچھی طرح سمجھتے تھے کہ بندے کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے. تو اس سے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انداز خطاب ہے وہ کوئی عام نہیں ہے. آپ عربی کے کسی بڑے سے بڑے اسکالر کی کتاب کو، کسی عمدہ سے عمدہ رائٹر کی کتاب کو سامنے رکھ لیں، اس کے انداز گفتگو کو یا تحریر کو پڑھیں اور دوسری طرف حدیث کا مطالعہ کریں، آپ حیران ہو جائیں گے. اگر تھوڑا سا بھی آپ غور و فکر کر سکیں، تھوڑا تدبر کر سکیں، اٹس امیزنگ. جس طرح قرآن انسان کو امیزڈ کرتا ہے نا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اسی طرح اگر آپ حدیث کا مطالعہ اچھی طرح کریں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ کسی عام انسان کی بات نہیں ہے. یہ اللہ کے رسول ہی کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس وحی آتی تھی، وہ اپنے دل سے باتیں نہیں کرتے تھے. ہم جیسے لوگ منمانی کرتے، جو دل میں لکھ دیا، جو دل میں بول دیا، ہم کوئی سوچ سمجھ کے تھوڑی بولتے ہیں. لیکن حدیث کے الفاظ تو نپے تلے اور حکمت پر مبنی ہے، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رہنمائی کے ساتھ آتے. جیسے قرآن مجید میں آتا ہے وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ. پھر آگے فرمایا فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَثْرَةُ مَسَائِلِهِمْ فَإِنَّمَا، پس بے شک. انما کا کیا معنی بتایا تھا میں نے؟ اس کے سوا کچھ اور نہیں، یہی ہے، that is the reason. فَإِنَّمَا تاکید کے لیے بھی ہے اور پچھلی بات کو ساتھ ملانے کے لیے بھی.
کہ جب لوگوں نے اپنے پیغمبروں کی انکار کیا، ان کی بات نہیں مانی، اور پھر جب انکار کر رہے تھے، بات نہیں مان رہے تھے، یا جس چیز سے روکا جا رہا تھا اس سے رک نہیں رہے تھے، تو اس پر انہوں نے حجتیں کی، سوال کیے، بحثیں کی اور ریزننگ کی جیسے ابلیس نے کی تھی، اور اس وجہ سے بالآخر وہ ناکام ہو گئے نافرمانی کا ارتکاب کر کے. تو معنی یہ ہے کہ تم سے پہلی امتوں کو نہیں ہلاک کیا مگر ان کا اپنے انبیاء سے کثرت سوالات کرنے سے. اور یہاں قبلکم کا لفظ آیا ہے، تم سے پہلے. تم سے مراد تو امت مسلمہ ہے، اور قبل سے مراد پہلی قومیں ہیں. تو پہلی کون سی قومیں ہیں؟ کچھ پتا ہے آپ کو پہلی کون سی قوم ہے؟ جی ہاں، ایک تو عام معنی شامل ہے، جتنی بھی قومیں ہیں پہلی، قوم نوح سے لے کر قوم موسیٰ تک، ٹھیک ہے. اور دوسرا خاص معنی بھی ہے، اور وہ ہے یہود و نصارہ کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ قریب ترین یہی قومیں گزری تھی، قوم موسیٰ اور قوم عیسیٰ علیہم السلام. جیسے سورۃ المائدہ آیت 5 میں آتا نا، والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، اور ان لوگوں کی پاک دامن عورتیں جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی. تو دونوں معنی کیے جا سکتے کہ تم سے پہلے، یعنی یہ بیماری یہود و نصارہ میں تھی یا اس سے پہلے لوگوں میں بھی تھی. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ پہلے لوگوں میں بھی، جیسے قوم صالح نے اپنے پیغمبر کے ساتھ بحث کی، قوم لوط نے کی، اور قوموں نے کی، حجت بازی کی، بات نہیں مانی. اور یہودیوں کا کثرت سے سوال کرنا تو معلوم ہی ہے آپ کو. کوئی واقعہ یاد ہے جب گائے ذبح کرنے کا حکم دیا، ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، تو کیا کہا؟ قالوا اتتخذنا ہزوا. اور پھر کیسا رنگ ہو، کتنی عمر ہو، کیسی ہو، ان البقرہ تشابہ علینا. تو بڑی مشکل سے انہوں نے بات مانی، لیکن کتنی حجتیں کرنے کے بعد. تو یہ جو کثرت سوال ہے یہ دوسرے کو زج کر دیتی. اپنے اوپر لے کر دیکھیے کہ آپ اپنے بچے سے کہتے ہیں کہ تم آج دوست کے گھر نہیں جاؤ گے، خبردار جو گئے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کیوں نہیں جاؤں، کیا ہوگا، کیوں روک رہے ہیں، پہلے تو نہیں روکا تھا، آج کیوں روک رہے، وغیرہ وغیرہ. تو پھر آپ کیا کہتے ہیں؟ چلے جاؤ. اگر میں ہوں تو کہوں جب میں نے کہہ دیا ہے نہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے نہیں. تو بچوں کو ایک طرف رکھا کیجیے، یا یس اور یا نو. اگر یس کرنی ہے تو پھر پہلے ہی زیادہ آپ نو کی طرف نہ جائیں، یعنی ایک ٹپ دے رہی آپ. اور اگر آپ نے نو کرنی ہے تو پھر تاکہ یہ روز روز کی بحثیں نہ چھڑا کریں، اور بے سوچے سمجھے نہ یس کریں نہ نو کریں، پہلے سے پتہ رکھیں کہ کیا لمٹس ہیں. تو اس سے پھر زندگی آسان رہتی ہے، ورنہ وقت بڑا ضائع ہوتا ہے. بچے بات بے بات پہ بحثیں شروع کر دیتے ہیں اور وہ ایک اصل کام رک جاتے ہیں انسان کے. تو زندگی بڑی قیمتی ہے کہ انسان ان فضول چیزوں میں نہیں وقت ضائع کر سکتا. بہرحال اب آپ دیکھیے کہ جب کوئی انسان آپ سے چھوٹا بھی ہو اور آپ اس کو کچھ کرنے کو کہتے یا نہیں کرنے کو کہتے اور وہ آپ کے آگے کوئی بات سیدھے طریقے سے مانے نہ، تو اس سے طبیعت خراب ہوتی ہے اور انسان کچھ کریٹو کام نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، کسی وقت تو کوئی پوچھ سکتا ہے کہ may I know the reason، تاکہ میرا شرح صدر ہو جائے. لیکن ہر وقت ہر بات پہ اگر نہ ہی کوئی کر رہا ہو تو بڑی مشکل ہوتی ہے. تو اسی لیے ماں باپ کا حکم ماننے کا اور ماں باپ کی اطاعت کا حکم ہے. اسی طرح بیوی کو شوہر کی بات ماننے کا ہے. ٹھیک ہے، ہر وقت ریزن نہیں دی جا سکتی. زندگی بعض اوقات اتنی تیز ہوتی ہے کہ ہر وقت ہر چیز کا سبب نہیں بتایا جا سکتا کہ میں یہ کام کیوں کرنا چاہتا ہوں. تو ایک انڈرسٹینڈنگ بھی ہونی چاہیے کہ جن رشتوں کے درمیان اعتماد ہوتا ہے نا، محبت ہوتی ہے، عقیدت ہوتی ہے، تو وہاں یہ بہت بحثیں چلتی بھی نہیں. اگر شوہر بیوی میں آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہے نا، اور بیوی شوہر کا مزاج سمجھتی کہ اس وقت میرے میاں کو پسند نہیں ہے میرا گھر سے نکلنا، تو وہ وہاں رولا ڈال کے نہیں کھڑی ہو جائے گی. وہ کہے کہ آج موڈ ٹھیک نہیں ہے، چلو چھوڑو، پھر سے کسی وقت. اور اسی طرح ہسبینڈ کو پتا ہوتا ہے کہ آج اس کا بہت دل ہے کچھ کرنے کو، تو روکنے کا فائدہ نہیں. ایک انڈرسٹینڈنگ ہے نا. اسی طرح والدین اور بچوں کے درمیان بھی اتنی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے، استاد شاگرد کے درمیان ہونی چاہیے، مل کے کام کرنے والے جو لوگ ہیں کسی بھی آرگنائزیشن کے اندر، جو کولیگز ہیں، ان کے اندر باہمی اعتماد ہونا چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے کہ جس میں اگر بڑے کی طرف سے کوئی بات
کا حکم آیا ہے تو اس کو مان لیا جائے. اور اگر آپ کو یہ سمجھ آ رہی کہ بات کچھ ٹھیک نہیں تو الگ لے جا کے پوچھ لیا جائے یا بہتر مشورہ دے دیا جائے. اس صورت میں بھی کیا کرنا چاہیے, کیا خیال ہے اگر اس کی بجائے یوں کر لیا جائے تو ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے بہت بڑی مدد ہو جائے اور ایک صحیح راہ نکل آئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارا ایمان جتنا زیادہ پکا ہوگا, جتنی ہمیں آپ سے محبت ہوگی, جتنی عقیدت ہوگی, جتنا ہمارا ایمان سچا ہوگا, اتنی اطاعت آسان ہوگی, اتنی فرما برداری آسان ہوگی اور بہت سوال اور بحثیں نہیں ہوگی. تو بنی اسرائیل کی یا اور لوگوں کی تباہی کی وجہ کیا ہے, ان کی ہلاکت کی وجہ کیا ہے کہ انہوں نے اپنے پیغمبروں سے اختلاف کیا. مثلا بنی اسرائیل نے جب اپنے نبی سے کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیجئے تاکہ ہم اپنے دشمنوں کے ساتھ لڑ سکیں, تو پیغمبر نے بتایا کہ ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا. تو انہوں نے آگے سے کیا کہا, او یس سمعنا واطعنا, کیا کہا تھا کہ اس کی بادشاہت کہاں سے ہو سکتی ہے, ولم یؤت سعۃ من المال, جبکہ وہ مال کی کوئی وسعت ہی نہیں دی گئی, یہ کیسے ممکن ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ ہر جگہ کچھ نہ کچھ بحث کرتے نظر آتے ہیں. انہوں نے کیا کہا, سمعنا وعصینا, صاف صاف نافرمانی کی بات کی. واشربوا فی قلوبہم العجل, وجہ کیا تھی, بچڑے کی محبت دل میں آ چکی تھی. تو جب کسی بھی انسان کے دل میں بچڑے کی محبت آ جائے, ہر ایک کا بچڑا فرق ہے, کسی کا بچہ اس کا بچڑا ہے, اور کسی کا شوہر بچڑا ہے, اور کسی کا بزنس بچڑا ہے. تو یہ جو دنیا کی محبت ہے نا, یہ جب دل میں آ جاتی ہے نا, تو پھر انسان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت مشکل ہو جاتی ہے, پھر مشکل ہو جاتی ہے, پھر حجت بازی ہوتی ہے. لیکن جہاں محبت ہوتی ہے, جہاں انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے, اعتماد ہوتا ہے, یقین ہوتا ہے, بھروسہ ہوتا ہے, دوسرے کی خیرخواہی کا یقین ہوتا ہے, تو وہاں انسان مشکل میں بھی پڑے تب بھی مان لیتا ہوں, کہتا نہیں میری بھلائی اس میں, میری تو کامیابی اسی میں کیوں نہ مانوں. آپ نے فرمایا بس کافی ہے آپ کا فرمانا, اس سے زیادہ مجھے کوئی دلیل چاہیے ہی نہیں کہ آپ کی ثابت شدہ حدیث ہے, بات ہے. اب یہ بھی حدیث جیسے بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کی ہوئی ہے, تو اس میں کتنا بڑا سبق ہے کہ اچھا آپ نے فرما دی, بس ٹھیک ہے, کافی, خوشی سے. اور بعض اوقات انسان ہے, کبھی تھکاوٹ ہوتی ہے, کبھی کوئی بخل ہوتا ہے دل میں, یا کوئی ایسی چیز ہوتی ہے تو انسان اتنی خوشی سے نہیں کر پاتا, لیکن کسی دوسرے وقت میں پھر خوشی سے بھی کر لیتا ہے. اور اگر کیفیت ایسی بددلی کسی ہو تو اللہ سے دعائیں مانگنی چاہیے کہ اللہ میں یہ کام کر تو رہی ہوں, تو میرے دل کے اندر وہ جذبہ ڈال دے, وہ روح ڈال دے کہ میں اس کو پوری خوشی کے ساتھ کروں, تاکہ اس کا جو ریوارڈ ہے وہ بھی زیادہ بڑھ جائے. کیونکہ جو کام مجبوری سے کریں گے اس کا اور ریوارڈ ہے, جو خوشی سے کریں گے وہ اور ریوارڈ ہے. تو بہرحال پچھلے انبیاء کے جو فالوورز تھے انہوں نے اپنے انبیاء سے بہت سوال کیے, اور پھر انہوں نے اپنے انبیاء کی مخالفت بھی بہت کی, ان کی نافرمانی کی. اس وجہ سے ان کا یہ اختلاف اور یہ سوال بازی ان کی ہلاکت کا سبب بن گئی. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, امام اسی لیے بنایا گیا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے, اس کو قدوہ مانا جائے, اس کو اپنے سامنے رکھا جائے, اس کو فالو کیا جائے, لہذا اس سے اختلاف نہ کرو. یہ نہیں فرمایا فلا تختلفوا عنہ. تختلفوا علیہ کا مطلب ہوتا ہے ضد بازی اور پورا سوچ سمجھ کے اختلاف کرنا اور مقابلہ کرنا. تو یہاں پر اختلافہم علی انبیائہم ہے, ان انبیائہم نہیں, اپنے انبیاء سے اختلاف نہیں, اپنے انبیاء پر اختلاف, یعنی ان سے ضد بازی کرتے تھے. ٹھیک ہے, تو یہ ضد بازی نہیں ہونی چاہیے. یہ جو حدیث میں نے بیان کی ہے یہ نماز کی امامت کی بات ہے کہ انما الامام لیؤتم بہ, امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے. اچھا, بہت سے لوگوں کو جماعت سے نماز نہیں پڑھنی آتی اور وہ اپنے امام کے خلاف جا رہے ہوتے ہیں, تو اس سے نماز نہیں ہوتی. پھر مثلا اگر آپ مسجد میں گئے ہیں جمعہ کی نماز پڑھنے یا تراویح پڑھنے تو جاتے ہی ہیں, یا پھر حرم اللہ تعالیٰ آپ کو لے جائے تو وہاں آپ جماعت سے نمازیں پڑھتے ہیں, مسجد میں نمازیں پڑھتے ہیں, تو صرف یہی کافی نہیں کہ آپ اپنے گھر سے ہزاروں پاؤنڈ لگا کے وہاں پہنچ گئے اور بہت خوش ہیں کہ ہم مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے ہیں
اور جب نماز کا وقت آئے تو آپ جہاں مرضی کھڑے ہو جائیں اور جیسے چاہیں آپ پڑھنا شروع کر دیں کہ بس ادھر اندر آ جانا ہی کافی. تو صرف وہاں پہنچ جانا کافی نہیں. کسی بھی مسجد میں آپ جائیں تو جا کر جو اصول ضابطہ طریقہ ہے، جو سکھایا گیا ہے، جو سنت ہے، اس کے مطابق آپ نماز پڑھیں. اور اس میں کیا ہے کہ صف برابر ہونی چاہیے، اس میں گیپ نہیں ہونے چاہیے، پھر آگے پیچھے نہیں ہونا چاہیے. کچھ لوگ اس کی بالکل پرواہ نہیں کرتے کہ کہاں کھڑے، بلکہ ہونا کیا چاہیے کہ اگر آپ سجدہ کرنے کے بعد دوبارہ اٹھے ہیں اور آگے ہو گئے تو پیچھے ہو جائیے. کندھے برابر ہونے چاہیے، کیونکہ اگر یہ ساتھ برابر نہیں ہے، ایک کا کندھا آگے نکلا ہوا ہے، ایک کا پیچھے نکلا ہوا ہے، اتحیات میں بیٹھا تو پیچھے ہو کے بیٹھا، کوئی آگے ہو کے بیٹھا ہوا ہے، اور ان کے آگے سے وہ اسٹریٹ نہیں ہے، تو یہ دلوں میں اختلاف اور پھوٹ کا سبب بن جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح صفیں سیدھی کرتے تھے جیسے تیر سیدھے کیے جاتے ہیں. اسی طرح امام سے پہلے سر نہیں اٹھایا جا سکتا نماز میں. تو بہت سے لوگ ہیں ان کو چونکہ جلدی پڑھنے کی عادت ہوتی ہے اور امام ذرا ایسا پڑھتے ہیں نماز، تو وہ کیا کرتے ہیں، امام سے پہلے ہی سجدے میں پہنچ جاتے ہیں اور امام ابھی اللہ اکبر کیا ہی نہیں پاتا کہ اس سے پہلے ہی اٹھ کھڑے ہوتے ہیں. تو آپ نے کیا فرمایا کہ تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ تم میں سے کسی کا سر گدھے کے سر کی طرح بدل دیا جائے کہ وہ امام سے پہلے اٹھ جاتا ہے، یعنی امام کی پیروی نہیں کرتا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سب اماموں کے امام ہیں، ان کے خلاف کیسے جا سکتے ہیں ہم کہ وہ ہمیں کوئی چیز بتائیں کہ اس طرح یہ کام کرو اور ہم کہیں نہیں وہ میرا امام یہ کچھ اور کہتا ہے. حدیث کے الفاظ کی وضاحت تو پوری ہو گئی. تھوڑا سا میں پوچھ لوں آپ سے، کیا سمجھا آپ نے؟ نہیتکم میں نہیں کے لفظ کا کیا معنی ہے؟ غلبے کے طور پر رک جانا. یہ بھی امر کی طرح ہے، بڑے مقام یا رتبے سے چھوٹے کے لیے ہوتا ہے. وہ بڑا ہونا خواہ عمر کے لحاظ سے ہو یا کسی مقام مرتبے کے، مثلا کوئی لیڈر ہے، ہو سکتا ہے عمر میں وہ آپ سے چھوٹا ہو لیکن مقام میں وہ آپ سے بڑا ہو، اور بعض اوقات اس کا حق آپ پر بڑا ہو، اس وجہ سے بھی کوئی ہو سکتا ہے. بعض اوقات کوئی نہیں کے اندر رک جانے کا ایک آرڈر کا مفہوم پایا جاتا ہے جس طرح امر میں پایا جاتا ہے. فاجتنبوہ کا کیا معنی ہے؟ پہلو بچانا، پہلو بچا کے نکل جانا، پاس بھی نہیں پٹکنا، گرے ایریا میں بھی نہیں جانا. وما امرتکم، اور جو میں تمہیں حکم دوں، فأتوا منہ مستطعتم، تو نہیں کے ساتھ مستطعتم نہیں لکھا بلکہ امر کے ساتھ مستطعتم کہا ہے. اس کی کیا حکمت ہے، کیا وجہ ہے؟ کسی کام کے کرنے میں واقعی استطاعت چاہیے ہوتی ہے، بعض اوقات ہوتی ہے بعض اوقات نہیں، لیکن کسی بھی کرتے کام کو روکنے کے لیے کوئی بڑی بات نہیں، انسان جلدی رک سکتا ہے، اس میں استطاعت کی بات نہیں. مثلا ریڈ لائٹ آتی ہے تو آپ یہ کہہ کے کہ مجھ میں گاڑی روکنے کی استطاعت نہیں اس لیے میں آگے چلی گئی، نہیں، آپ رک جاتے ہیں. گاڑی کو سٹارٹ دینا زیادہ مشکل ہے یا گاڑی روک دینا؟ روکنے میں تو بریک لگانی پڑتی ہے، لیکن چلانے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ چابی لگانی پڑتی ہے، ہینڈ بریک چھوڑنی پڑتی ہے، ایکسیلیٹر لگانا پڑتا ہے، کلچ، گیئر، جی، یعنی کئی سٹیپس ہیں نا. بالکل. اب یہ ہوتا ہے کہ جب ہمارا رکنے کا ہوتا ہے نا تو رک جائیں تو اسی میں فائدہ ہے. ماننے میں یہ ہے کہ جتنے درجے کا، جس جذبے سے، جس نیت، جس کوالٹی کا مانے گا اتنا زیادہ اجر ہو جائے گا. اور اگر آپ نے نہ ماننے کی باؤنڈری کراس کر لی تو وہ تو فوری پکڑ ہو جائے گی. مثلا آپ گھر سے نہیں نکالتے گاڑی تو کوئی آپ کو کچھ کہتا ہے، لیکن اگر آپ ریڈ لائٹ پہ رکتے نہیں ہیں تو پھر مشکل ہوگی نا، تو ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. اسی طرح جب رکتے ہیں تو وہ جیسے تھکاوٹ جو ہوتی ہے نا وہ بھی جلدی سے فریش انسان ہو جاتا ہے کہ نیچے رکنے سے، اس رکنے میں بھی خیر ہوتی ہے نا، کیونکہ ان سے بڑھ کے ہمارا خیر خواہ کون ہے. اس استاد کو ہم رخصت سے بھی لے سکتے، رخصت تو اس کو استاد کریں گے، یہ نہیں کہ میں نماز پڑھ نہیں سکتی ہے، استاد ہے رخصت کو لے کے. جی انشاءاللہ، گڈ پوائنٹ. اس میں یعنی کہ رخصت کی بات بھی. اب یہ نہیں کہ آپ کہیں کہ بھائی میں تو نماز پڑھ ہی نہیں سکتی، تو یعنی کام ماننا ہے اس کے اندر کی جو رخصت ہے نا، کہ آپ کھڑے نہیں ہو سکتے، بیٹھ جائیں، بیٹھ نہیں تو لیٹ جائیں، لیکن یہ نہیں کہ پڑھیں کہ نہ پڑھیں، وہ تو پھر حکم ہی ہے. پھر فَإِنَّمَا کا کیا معنی ہوتا ہے؟ انما کس لیے آتا ہے؟ جی، اس کے سوا کچھ نہیں، یعنی تاکید کے لیے. اہلک الذین من قبلکم، الذین من قبلکم سے مراد کون ہے؟ پیچھے سے
جی 2 رائے ہیں. ایک ساری قوم میں عمومی معنی ہے ساری، کیونکہ ہر قوم نے اپنے نبی کے ساتھ کچھ نہ کچھ بحث وغیرہ کی، ضد کی، ان کی اپوزیشن کی، اسی لیے تو ان کی تباہیاں ہوئی. اور دوسرا معنی کیا ہے کہ جو قریبی 2 امتیں ہیں، اور اس کی دلیل کیا ہے؟ جیسے قرآن مجید میں ان کی بہت سی مثالیں آتی ہیں، بنی اسرائیل کی خاص طور پر. ٹھیک ہے. اچھا، کثرت مسائلہم، کثرت سوال، واختلافہم ان کی بجائے اللہ کا لفظ کیوں آیا ہے؟ آپ بتائیے. شابش. یعنی کسی کے اگینسٹ جا کر ضد بازی کی وجہ سے پراپر پلاننگ کے ساتھ اور ایک پوری محاذرائی کے طور پر. ٹھیک ہے. ایک ہوتا نا کسی سے اختلاف ہاں؟ مثلا جب جنگ احد تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا نا شورا میں، باہر جا کے لڑے اندر لڑے، تو صحابہ نے اختلاف کیا تھا. یہ مراد نہیں ہے، یہ ہوتا ہے کسی کی رائے سے اختلاف، کہ یہ بات ایسے نہیں ایسے کر لیتے ہیں، اس کی گنجائش دی گئی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے حکم بھی دیا. لیکن ایک ہوتا ہے کسی کے خلاف اختلاف کرنا، بھائی مان کے ہی نہیں دینی اس نے، جو اس نے کہنا نا ہم نے اس کی نہیں ماننی. یعنی ضد برائے ضد جس کو کہتے ہیں، اور ایک سوچی سمجھی اسکیم کے تحت پہلے سے پلاننگ کر کے جانا کسی میٹنگ میں کہ جو مان کے نہیں دینا ہم نہ مانے. جی اللہ کی وجہ سے چینج آئیے. شابش. بالکل ٹھیک ہے. تو اس لیے غور سے ذرا حدیث پڑھے تو اچھا یہ معنی آپ کو سمپل ٹرانسلیشن میں ملیں گے، یہ سمپل ٹرانسلیشن میں نہیں ملتے. ٹھیک ہے. تو اس لیے تھوڑا سا غور و فکر کریں تو اس میں پوری بیک گراؤنڈ اور ڈیپتھ سمجھ آنے لگتی ہے، پھر پڑھنے کا لطف ہی کچھ اور ہوتا ہے. رائٹ. چلیے، تو اس حدیث سے جو عمومی طور پر ہمیں بات پتہ چلتی ہے، سب سے پہلی تو یہ کہ سنت کی اتباع واجب ہے، کیونکہ صاف صاف کہہ دیا گیا ہے کہ جس چیز کا حکم دوں کرو، جس سے روکوں رک جاؤ. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز سے روکا ہے یا جس چیز کا حکم دیا ہے وہ شریعت ہے، چاہے وہ قرآن میں آیا ہو چاہے نہ آیا ہو. کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اچھا یہ قرآن میں تو نہیں آیا، یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو قرآن مجید میں آیا نا ما آتاکم الرسول فخذوہ، تو بس وہی کافی ہے کہ جو رسول تم کو دیں وہ لے لو. تو یہاں پر بھی جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز کہتے ہیں لے لو تو اس کو لے لو، چاہے وہ قرآن میں ہے یا نہیں، اس پر عمل کرو. دوسری چیز یہ کہ خواہ حکم ہو یا نہیں ہو، امر ہو یا نہیں ہو، دونوں صورتوں میں اس کا پاس اور لحاظ کرو. کچھ کرنے کو کہیں تب بھی، اور کسی چیز سے روکیں تو تب بھی. تو آپ کا اتباع جو ہے یہ واجب. سورۃ النساء آیت 80 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا وہ دراصل اللہ کی اطاعت کرے گا. اب اس سے بڑی کیا دلیل چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں جان بوجھ کے بھولے بغیر قرآن میں نہیں اتاری، بلکہ خاص حکمت کے تحت وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا کہلوائیں یا کر کے دکھائیں کہ ایسے کرنا ہے، اور ان کو اسوہ حسنہ کا سرٹیفکیٹ دے دی کہ وہ اپرووڈ نمونہ ہے آپ کے لیے کہ اس طرح کا کام کرنا ہے، ایسے بننا ہے. اور پھر ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ اگر تم ان کی بات مانو گے تو یہ دراصل صرف ان کی نہیں، یہ اللہ کی بات ماننا ہوگی. تو یہ حجت اور بہانہ کافی نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ قرآن میں نہیں ہے، کیونکہ قرآن ہی تو یہ کہتا ہے کہ اگر تم ان کی مان لیتے تو سمجھو میری مان لی تم نے. ٹھیک ہے نا. سورۃ الاعراف 158 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون. پس تم اللہ پر اور اس کے رسول نبی امی پر ایمان لاؤ جو اللہ اور اس کی باتوں پر ایمان رکھتا ہے، اور اس کی پیروی کرو تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی پیروی کے بغیر ہدایت نہیں. خواہش کی پیروی یا کسی اور کی پیروی ہدایت سے دور کر سکتی انسان کو. سنن ترمذی 2664 میں حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جان لو ان قریب ایسا وقت آئے گا کہ کسی شخص کو میری کوئی حدیث پہنچے گی، اس میں حدیث کا لفظ بھی آتا ہے، اور وہ تکیہ لگائے ہوئے
اپنی مسند پر بیٹھا ہوا کہے گا، یعنی اپنے صوفے پہ یا کاؤچ پہ بیٹھا ہوا ہوگا اور بڑے آرام سے بڑے ریلیکسڈ انداز میں کہ ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کی کتاب کافی ہے، یعنی قرآن کافی ہے، بس ہم جو کچھ اس میں حلال پائیں گے اسے حلال سمجھیں گے، جو حرام پائیں گے حرام سمجھیں گے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کیا وہ بھی اسی چیز کی طرح حرام ہے جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، تو اس لیے اس کے درمیان فرق نہ کرو. آج ایسے لوگ پائے جاتے ہیں مسلمانوں کے اندر کہ جو صرف قرآن کو مانتے ہیں، حدیث کو نہیں مانتے، طرح طرح کے بہانے کرتے ہیں. اس کی کیا ضرورت ہے؟ کیا قرآن کافی نہیں ہے؟ اور حدیث تو پتہ نہیں کب بعد میں لکھی گئی، اور بہت سی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کیونکہ وہ پورے بیک گراؤنڈ کو نہیں جانتے، ہسٹری کو نہیں جانتے. اسی چیز نے مجھے مجبور کیا تھا کہ میں حدیث کی تاریخ کا مطالعہ کروں، پڑھوں کہ کیسے ٹرانسمیشن ہوئی، کیا کیا طریقے اختیار کیے گئے، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کس طرح یہ علم حاصل کرتے تھے اور پھر کس طرح اس کو یاد کرتے تھے، کس طرح اس کی حفاظت کرتے، کس طرح اس کو لکھ لیتے، کس طرح پھر آگے اس کو بیان کرتے تھے، اور جب تک زندہ رہے کس طرح اس کی انہوں نے خدمت کی، اور پھر اس جنریشن نے جو کچھ اگلی جنریشن کو دیا اس نے اور زیادہ بڑھ کر اپنی ڈیوٹی نبھائی. پھر اگلی جنریشن نے اور زیادہ، جو جہاں جہاں پھیل گئے ساتھ ساتھ یہ علم بھی پھیلتا چلا گیا، حتیٰ کہ کتابوں کی کمپائلیشن کا وقت آ گیا. اور پھر بھی انہوں نے چھوڑا نہیں، بخشا نہیں. اگر کسی کے بارے میں کچھ بھی پتا چلا تو اس پر پوری جرح تعدیل کا علم آیا. والیوم سے کتابیں، یہ گلاسگو یونیورسٹی لائبریری میں بے شمار کتابیں کہ جس میں نے بہت ساری چیزیں دیکھی، ریسرچ کی، اور اس سارے علم کو تفصیل کے ساتھ پڑھا کہ یہ ہماری ہسٹری کس طرح پریزرو ہوئی. اس پر نان مسلمز دے آر امیزڈ کہ یہ مسلمانوں کے علاوہ کسی قوم کے پاس نہیں کہ ان کے جو بنیادی سورسز ہیں قرآن اور سنت. اگر کوئی آپ سے پوچھے نا کہ اسلام اور باقی ادیان کا سب سے بڑا فرق کیا ہے، تو ٹھیک ہے اس میں اللہ تعالیٰ کا کانسیپٹ اور پروفیٹ اور سب باقی چیزیں اپنی جگہ، لیکن مجھے جو سب سے بڑا فرق لگتا ہے وہ یہ کہ اس کی بنیادیں بڑی مضبوط ہیں اور ان کو چیلنج نہیں کر سکتے. ہماری کتاب 1400 سال سے بغیر کسی تبدیلی کے موجود. لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، کہیں سے اس میں کچھ داخل نہیں ہو سکتا، نہ آگے سے نہ پیچھے سے، کوئی اس کو چینج نہیں کر سکتا. اسی طرح دوسرا مضبوط پلر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اس کو بھی باقاعدہ پریزرو کیا گیا اور کھرے کھوٹے کو الگ کر کر کے دکھا دیا گیا، اور اس پر بے شمار محنت ہوئی. کیونکہ وہ چیزیں ہمیں پتہ نہیں ہوتی، اس لیے کوئی ایک بات کرتا ہے تو ہم فوراً گھبرا اٹھتے ہیں. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان علم حاصل کرے. اگر سارے نہیں بھی کر سکتے تو کچھ لوگ ضرور تفصیلی علم حاصل کریں اور محنت کریں. بہرحال اصل میں اگر دیکھا جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کیوں گیا تھا تو اس کی کیا وجہ تھی؟ اگر قرآن ہی کافی ہوتا تو قرآن مجید کتاب کی شکل میں بھیج دیا جاتا ہے. جو رب درخت اگا سکتا ہے، جو رب بارش برسا سکتا ہے، بادلوں سے پانی اتار سکتا ہے، تو وہ رب کتاب بھی اتار دیتا کسی طریقے سے. اگر پتوں پہ لکیریں پڑی ہوئی ہیں تو ہم صبح سویرے اٹھتے اور دیکھتے کہ جناب وہ سارے پتوں پر کتاب لکھی ہوئی ہے، لکھے لکھائے پتے، جیسے من و سلوہ آ سکتا ہے اگر، تو کیا قرآن اس طرح نہیں نازل ہو سکتا؟ ایک پیغمبر پر اترنے کی بجائے کسی درخت پہ اتر آتا اور وہ سارا کچھ وہاں سے لکھا ہوا ہم اکٹھا کر لیتے اور جلد کرا کے سب کو بانٹ دیتے اور پڑھتے پڑھاتے. جی طرف یہ نصیحت اتاری تاکہ آپ لوگوں کے لیے کھول کر بیان کر دیں جو کچھ ان کی طرف اتارا گیا ہے، تاکہ وہ غور و فکر کریں. یعنی پیغمبر کا کام کیا ہے؟ جو قرآن میں اترا ہے اس کو ایکسپلین کریں، کھول کر بتا دیں. اور آپ نے صرف زبانی نہیں کھول کے بتایا بلکہ عملی طور پہ کر کے دکھایا. ایکٹیویٹی بیسڈ آپ کی ایجوکیشن تھی، یعنی موسٹلی وہ سب کچھ پریکٹیکل تھا، پریکٹیکلی کھول کے بتایا. نماز کا حکم آیا تو سب کچھ کر کے دکھایا اور کچھ بھی ایسے نہیں چھوڑا کہ کسی کو سمجھ نہ آئے. اسی طرح باقی چیزیں بھی پریکٹیکل سے زیادہ بات سمجھ میں آتی، خالی زبانی لیکچر سے اتنا کچھ سمجھ نہیں آتا. وَعَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. پھر یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی تھی. ٹھیک ہے نا. عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو چیز تمہیں جنت کے قریب کر سکتی ہے میں نے تمہیں اس کا حکم دے دیا ہے، اور جو چیز تمہیں جہنم کے قریب کر سکتی تھی اس سے منع کر دیا ہے. سب کچھ بتا دیا. تو اس لیے آپ کی باتیں
اگر ہم مانتے ہیں تو جنت سے قریب کرنے والی ہے، اور اگر انکار کرتے ہیں تو جنت سے دوری ہو سکتی ہے. تو اس لیے کیئرفل رہنے کی ضرورت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام سے روکا ہے اس سے رکنا واجب ہے ہم پر، اور آپ کا حکم اس لیے بھی ماننا ضروری ہے کہ آپ کا سارا حکم وحی کے مطابق تھا. کیونکہ شروع میں آ جاتا ہے نا قرآن مجید کے وَيُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، جو آپ کی طرف اتارا گیا، یعنی صرف قرآن نہیں بلکہ قرآن کے علاوہ بھی جو وحی آپ پر اتاری گئی. اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اطاعت کا حکم دیا، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. سورۃ النساء آیت 80 میں آتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا. جو رسول کی اطاعت کرے تو بے شک اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے منہ موڑا تو ہم نے تجھے ان پر کوئی نگہبان بنا کے نہیں بھیجا. یعنی وہ پھر خود اپنے کیے کے ذمہ دار ہوں گے. ایک خوبصورت حدیث سے یہ بات اور بہت اچھی طرح واضح ہوتی ہے. اب اس کو امیجن بھی کیجئے ساتھ ساتھ. صحیح بخاری کی حدیث ہے. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سوئے ہوئے تھے، جیسے لیٹے ہوتے نا، تو فرشتے پاس آ گئے. ایک نے کہا یہ سوئے ہوئے ہیں، دوسرے نے کہا ان کی آنکھیں سو رہی ہیں، ان کا دل جاگ رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ تمہارے ان صاحب یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مثال ہے، بس ان کی مثال بیان کرو. تو ان میں سے ایک نے کہا یہ سو رہے ہیں، دوسرے نے کہا آنکھ سو رہی ہے، دل بیدار ہے. تو انہوں نے کہا کہ ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے ایک گھر بنایا. آپ نے کبھی کوئی گھر لیا ہو، بنایا ہو، نیا گھر خریدا ہو یا نئے گھر میں شفٹ ہوئے ہو. اب اس گھر کو سوچ، وہاں کھانے کی دعوت کی تھی. عام طور پر جب لوگ نیا گھر بناتے تو کیا کرتے ہیں؟ پارٹی کرتے ہیں، دعوت کرتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ خود ہی آپ نے ایجاد کی ہوئی. اچھا، گھر بنایا اور وہاں کھانے کی دعوت کی اور بلانے والے کو بھیجا، لوگوں کو بلا لو دعوت پہ، کھانا بنا ہوا آ جائیں سب کھا لیں. بس جس نے اس بلانے والے کی دعوت کو قبول کر لیا وہ گھر میں داخل ہو گیا. جس نے انویٹیشن قبول کیا وہ اندر آ گیا اور کھانا کھایا، مزہ کیا. اور جس نے بلانے والے کی دعوت قبول نہیں کی وہ گھر میں داخل ہی نہیں ہوا اور دسترخوان سے کھانا ہی نہیں کھایا. تو یہ ایک مثال تھی. تو پھر ان میں سے ایک نے کہا کہ ان کے لیے تفسیر کر دو تاکہ یہ سمجھ جائیں، یعنی اس کو ایکسپلین کرو. تو بعض نے کہا یہ سوئے ہوئے ہیں، وہ فرشتے تھے نا، تو ایک کس نے کہا سوئے ہوئے، تو دوسرے نے کہا نہیں آنکھیں سو رہی ہیں، دل جاگ رہا ہے. پھر انہوں نے کہا گھر تو جنت ہے. گھر کیا ہے؟ جنت. بلانے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جس نے آپ کی بات مان لی وہ جنت میں پہنچ گیا، اور جو آپ کی بات نہیں مانے گا وہ اللہ کی نافرمانی کرے گا. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اچھے اور برے لوگوں کے درمیان فرق کرنے والے ہیں. آپ پہ آ کے بات ٹوٹتی ہے، فرق آپ سے ہو جاتا ہے، امتیں فرق ہو جاتی ہیں. ایمان قبول ہی نہیں جب تک آپ کو نہ مانا جائے. تو ایک بنانے والے نے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جنت بنائی. اگر دیکھا جائے تو کریشن پلان اسی طرح ہی ہے نا. جنت انسانوں کے لیے بنی، بہترین گھر، اور اس کے لیے انسانوں کی سلیکشن ہو رہی اور انسانوں کو انویٹیشن دیا گیا. انویٹیشن لانے والے پروفٹ ہیں. جو انویٹیشن لے لیتا وہ پہنچ جائے گا وہاں، جو انویٹیشن ہی قبول نہیں کرتا وہ رہ جائے گا. آپ لوگوں کو بلاتے ہیں تو کچھ لوگ تو دوڑے چلے آتے ہیں اور کچھ لوگ مصروفیت کا بہانہ کر کے نہیں آتے، یا واقعی مصروفیت ہوتی بھی ہوگی. تو جو آ جاتے ہیں وہ کچھ نہ کچھ پا لیتے ہیں، کچھ نہ کچھ کھا لیتے ہیں، اور جو نہیں آتے وہ یہ سب کھانے سے محروم رہ جاتے ہیں. تو ہم سب کا اصل گھر جنت ہے. اور شیطان بڑا شاطر دشمن ہے، وہ اتنا جیلس ہے کہ وہ ہر وقت اس کوشش میں لگا ہوا ہے کہ یہ بس کسی طرح رک جائے، وہاں نہ پہنچے. جیسے کوئی بھی جیلس ہوتا ہے نا کسی سے، کہتے یہ نعمت چھن جائے اس سے، یہ ادھر نہ آنے پہ آگے کھڑا ہو جاتا آگے، اور اگر آپ اور راستہ لینے لگے ادھر کھڑا ہو جاتا جا کے، دائیں بائیں آگے پیچھے. تو ہمیں پوری کوشش اور جد و جہد اپنے نفس کے خلاف، لوگوں کی باتوں کے خلاف اور عقل کی چالوں کے خلاف. بعض اوقات آپ یقین مانیں کہ لوگ بھی کچھ نہیں کہہ رہے ہوتے، ہمارے میں ہمت بھی ہوتی ہے، لیکن عقل کی چالیں بڑی ہوتی ہیں، بڑی مکار چالیں ہوتی ہیں نفس کی. یہ وجہ ہے وہ وجہ، اور اپنے آپ کو اتنا مطمئن کر لیں گے کہ نیکی کے بڑے سے بڑے کام سے رک جائیں گے. حالانکہ اگر ہم وہ کر لیتے تو کچھ مشکل نہیں تھا. تو توفیق ہی نہیں ہوتی، توفیق ہی چھن جاتی.
کتابیں بھری ہوئی کتابیں سلسلۃ الاحادیث صحیحہ علامہ البانی کی کتاب ہے، جس بخاری مسلم کا تو پتہ ہی ہے، لیکن ضعیفہ اور صحیحہ اب تو اتنا کچھ اویلیبل ہے کہ کچھ مشکل ہی نہیں کچھ چیک کرنے کے. کبھی کسی کو کوئی ضرورت پڑے تو میری خدمت حاضر ہے. میں انشاءاللہ تعالی الحمدللہ ایک ٹیم ہماری موجود ہے جو دن رات اسی کام پہ لگی ہوئی ہے. کبھی کسی کو کوئی ہیلپ چاہیے ہو کہ یہ حدیث ضعیف ہے یا صحیح ہے، فوراً شروع ہو جاتے ہیں انویسٹیگیٹ کرنا. اور اب تو قطر کے ایک شیخ تھے، انہوں نے ایک وصیت کی اور ایک بہت ملینز میں پیسے دے کے ریسرچ کا کام کرا کے اس کو نیٹ پہ فری ڈال دیا. وہ ہے ملتقى اصحاب الحدیث، ہے عربی میں، اس لیے اگر عربی نہ پڑھی ہو تو پتہ نہیں چلتا، ورنہ کوئی ایک ٹاپک تو لیں اور ڈالیں اس میں، ریسرچ میں سب کچھ آ جائے گا سامنے اور 7 درجے بھی آ جائیں گے، صحیح ہے ضعیف ہے. جیسے تھوڑا سا اور محنت کرنا شروع کریں. جو لوگ کر رہے ہیں اس وقت کام الحمدللہ الہدا میں، وہ ایسا نہیں کہ وہاں کے پیٹ سے پڑھ کے آئے تھے، کر کر کے محنتیں آگے بڑھے. چانسز سب کے پاس ہوتے ہیں، ہم اور کاموں میں لگ جاتے ہیں، پھر یہ چیز رہ جاتی ہے دین کی خدمت کا کام. اور ای میل کر سکتے ہیں کہ یہ بتا دیں کہ یہ حدیث صحیح ہے کہ نہیں، تو انشاءاللہ. اور پھر آپ ڈبل چیک بھی اس کو کر سکتے ہیں کہ جو ہم نے بتایا ہے وہ اس کا کیا درجہ ہے. ٹھیک ہے. تو آج کے دور میں تو کچھ بھی حجت باقی نہیں رہی اور کوئی مشکل نہیں رہی کہ کیا صحیح اور کیا نہیں صحیح. جی صحیح اور صحیح چند ایک کے بارے میں کچھ کلام کیا گیا، لیکن وہ ایسا نہیں کہ اس سے اس کے شواہد موجود نہ ہو. شواہد کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر ایک حدیث کی سند میں کچھ چھوٹی موٹی کمی یا کہیں متن میں کچھ ایسا آیا ہے تو اس جیسی دوسری حدیث اس کو سپورٹ دے دیتی. اس پہ بھی کتابیں موجود ہیں اگر مزید پڑھنا ہو. نہیں، بخاری تو بخاری نہیں لکھی، کسی رائٹر اور کی ہے. ترجمہ سے بات نہیں بنے گی، عربک جانے، عربی جانے نا، عربی میں پڑھیں، کچھ مشکل نہیں. وہ تھوڑا سا وقت نکالے. یقین کیا یہ چند دنوں میں اتنی اچھی عربی آپ پڑھنے لگے، زبانی یاد کرنے لگے، آئے ہیں بیٹھے ہیں محنت کی ہے تو آگے ہے نا. تو اگر لگے رہے سال میں اگر ہفتے میں ایک دن بھی پڑھے تو 52 کلاسز بن جاتی ہیں. 52 حدیثیں اگر ہر سال اتنی بھی پڑھ لیں تو کہاں جاتی ہے بات. ایک قدم آگے ہی بڑھتا ہے نا انسان. اور اگر نہیں کریں گے تو نہیں کریں گے. ٹھیک، چلیے آگے چلتے ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. مشہور آیت ہے نا جی، دل پہ جا کے لگتی ہے، کیونکہ ہم سب کو کیا چاہیے؟ اللہ کی محبت چاہیے اور بخشش چاہیے اپنے گناہوں کی. کتنی واضح آیت. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اور اگر منہ موڑتے ہو تو ان اللہ لا یحب الکافرین. انکار کرنے والوں سے اللہ کو کوئی محبت نہیں. تو گئے اللہ کی محبت سے فارغ ہوئے. پھر اس لیے اس کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے کہ اچھا کر لی بات تب بھی ٹھیک، نہیں کیا تب بھی نہیں. بہت بڑا فرق ہے کرنے اور نہ کرنے میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تم ہرگز گمراہ نہ ہوگے جب تک ان دونوں کو مضبوطی سے نہ تھام لو، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اس کے نبی کی سنت. اچھا ہو سکتا ہے آپ کہیں یہ آیتیں تم نے پہلے ہی سنی ہوئی ہیں اور آپ دوبارہ ہمیں کیوں بتا رہی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان تمہارے دلوں میں اس طرح پرانا ہو جاتا ہے جیسے کپڑے پرانے ہوتے ہیں. ہم سب کے اندر ہے ایمان، علم بھی ہے، وہ پرانا ہو جاتا ہے، وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو جاتا ہے، اس کو پھر ریفریش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. پھر وہ ایک اور طرح دل کے ایک اور گوشے کو جا کے ہٹ کرتا ہے، پھر وہ بند رستے کھل جاتے ہیں. ہمارے جسم میں بھی آ جاتے ہیں نا بلاکیج، ڈی ٹاکس کرتے ہیں. پھر آپ کہیں یہ تو ہم نے پہلے بھی کھائی ہوئی چیز پھر وہ کیوں کھلا رہے؟ نہیں بھائی، ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، ایک ضرورت ہوتی ہے انسان کی اس کو اس بات کو ایک دوبارہ سے سننے کی اور دوبارہ سے اس کو تازہ کرنے کی، اور اس پر اصل بات صرف سننے کی بھی نہیں، ایمان تازہ کرنے کی اور یقین کے درجے کو بڑھانے اور اس میں اضافہ کرنے کی. سعید بن جبیر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کوئی حدیث بیان کی تو ایک شخص بولا اللہ کی کتاب میں اس کے برعکس حکم موجود ہے. تو سعید کہتے ہیں میں تمہارے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے حدیث بیان کر رہا ہوں اور تم اس کے مقابلے میں اللہ کی کتاب پیش کر رہے ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی کتاب کے بارے میں تم سے زیادہ علم رکھتے تھے، ان کو زیادہ پتا تھا کہ کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے. تو بعض اوقات ہم اپنی لا علمی سے وہ کنٹراڈکشن پیدا کر رہے ہوتے ہیں، ہوتی نہیں ہے وہ. پھر ایک اور چیز یہ ہے کہ آپ کا روکنا چاہے تھوڑا ہو یا کسی بھی چیز کے تھوڑے حصے کو یا زیادہ کو، دونوں ہی منع ہوتے ہیں. مثلا آپ نے اگر شراب سے روکا تو یہ نہیں کہ اس کا تھوڑا سا حلال ہو گیا،
جس سے روکا وہ پورے کا پورا اس میں آ جائے گا. پھر یہ کہ ہمیں چوائس نہیں ہوتی اس میں. سورۃ الاحزاب کی 36 آیت, وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ, کسی مومن مرد اور عورت کے لیے جائز نہیں کیا, اذا قضى اللہ ورسولہ امرا, کہ اللہ اور اس کا رسول جب کسی معاملے میں فیصلہ کر دیں, ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم, کہ ان کی اپنی کوئی چوائس ہو اس معاملے میں, کہ جب انہوں نے فیصلہ کر دیا تو پھر انہی کا فیصلہ چلے گا. ومن یعص اللہ ورسولہ, اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا, فقد ضل ضلالا مبینا, تو وہ یقیناً سری گمراہی میں جا پڑا. سورۃ النور میں فرمایا, انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون. ایمان والوں کی بات یہ ہے کہ جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے جائیں تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے, تو وہ اس کے سوا کوئی نہیں ہوتی کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی, اور یہی لوگ دراصل فلاح. بعض اوقات اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا معاملہ ہوتا ہے تو لوگ شرک سے باز نہیں آتے, اس کے ساتھ اوروں کو شریک کر دیتے ہیں, اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتی ہے تو ان کے حکم ماننے میں کوتاہی کرتے ہیں اور ان کے اصل مقام کو نہیں پہچانتے, اور ان کے ساتھ بھی اوروں کو شریک کر لیتے ہیں یا ان سے زیادہ کسی اور کو امپورٹنس دیتے ہیں عمل میں, اطاعت میں. تو پھر کس چیز کی شہادت عین ہے اگر ہم نے ان کی بات قبول نہیں کرنی, اقرار کر رہے ہیں لیکن قبول نہیں, تو پھر کیا فائدہ ایسے اقرار کا بھی. تو اسلام صرف اقرار کا نام نہیں ہے, اقرار کے ساتھ قبول کا نام بھی ہے, کیونکہ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں, ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تھے تو آپ کو کسی بھی معاملے میں صرف ایک مرتبہ حکم دینے کی ضرورت پیش آتی تھی اور ہم فوراً اس کو بجا لاتے تھے, یعنی ایک دفعہ کی بات کافی ہو جاتی تھی. ابو جریر جابر بن سلیم کہتے ہیں, میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ لوگ اس کی بات خوب سنتے اور مانتے تھے, وہ جو کہتا قبول کرتے. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو بڑے حیران ہوئے کہ یہ کس قسم کا انسان ہے کہ یہ جو بھی کہتا لوگ بھاگ کے مانتے ہیں, ایسی اطاعت. ابو سفیان نے کیا کہا تھا جب ہرقل کے دربار میں تھا, کیا گواہی دی تھی؟ اور سہیل ابن عمرو نے کیا دیکھا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے پانی کے لیے لوگ جھپٹتے ہیں اور اتنی تیزی سے آگے بڑھتے ہیں کہ آپ کوئی حکم تو دیں, کود پڑنے کو تیار ہے. یہ تھا صحابہ کی اطاعت کا حال, اسی لیے وہ کامیاب لوگ تھے. دنیاوی وسائل کے نہ ہونے کے باوجود وہ کامیاب تھے. آج ہمارے پاس سب کچھ لیکن ہم پھر بھی یوں لگتا ہے زندگی میں کچھ کر نہیں پا رہے. تو جتنی جتنی اطاعت بڑھتی جائے گی اتنا اتنا ایمان بڑھے گا, جتنا ایمان بڑھے گا اتنی پھر اور اطاعت بڑھے, اس میں اور قوت آئے گی انشاءاللہ. پھر صحابہ یہ بھی نہیں کہتے تھے اچھا یہ مستحب ہے یا واجب ہے یا کیا ہے اور کیا نہیں, تفصیلات نہیں پوچھتے تھے, کہہ دیا سمعنا واطعنا. عبداللہ بن رواحہ کہتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں شریک تھا. آپ نے مجھے فرمایا ابن رواحہ نیچے اترو اور سواریاں بگاؤ. کہنے لگے میں تو یا رسول اللہ یہ کام چھوڑ چکا ہوں. حضرت عمر نے کہا سنو اور اطاعت کرو, یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو ابن رواحہ نے اپنے آپ کو نیچے گرا دیا اور کہا اللہ اگر تو نہ ہوتا تو ہم ہدایت نہ پاتے, نہ صدقہ کرتے نہ نماز پڑھتے, تو ہم پر سکینت نازل کر دے اور جب آمنا سامنا ہو تو ثابت قدمی عطا کر دے. پھر اسی طرح اس کے برعکس منافقین کا طرز عمل کیا ہوتا تھا؟ سورۃ النساء 61 میں آتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا. جب ان سے کہا جائے کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس کی طرف اور رسول کی طرف آؤ تو تم منافقوں کو دیکھو گے کہ وہ تم سے منہ موڑ لیتے ہیں. منہ موڑنا, منہ پھیر کے چلے جاتے ہیں کہ ہم نے یہ نہیں ماننا. یہ پھر منافقت کی علامت ہو جاتی. سورۃ النور 48 میں فرمایا وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ.
جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے جاتے ہیں تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کریں تو اچانک ان میں سے کچھ لوگ منہ موڑنے والے ہوتے ہیں، ایک دم رک جاتے ہیں، بات ہی نہیں مانتے. ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر اپنے بائیں ہاتھ سے کھانا کھایا تو آپ نے فرمایا دائیں سے کھاؤ. کہنے لگا میں نہیں ایسا کر سکتا. فرمایا تم ایسا کر ہی نہ سکو، کیونکہ اس آدمی کو سوائے تکبر کے کسی اور چیز نے نہیں روکا تھا. راوی کہتے ہیں کہ وہ آدمی اپنے ہاتھ کو پھر کبھی منہ تک نہ اٹھا سکا. چونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سامنے تھے نا، تو سامنے کی بات موڑنا زیادہ سخت ہوتا ہے. اب بھی کچھ لوگ ہو سکتا ہے کہیں کہ I can't do it، لیکن یہ ہے کہ ٹھیک ہے کچھ لوگوں کا لیفٹ ہینڈ زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے، کچھ کا رائٹ ہوتا ہے، وہ ان کے لیے ایک امتحان ہوتا ہے. باقی چیزیں تو چلے پھر بھی گزارا کی جا سکتی ہے، مگر کھانا پینا جو ہے اس کے معاملے میں احتیاط برتنی چاہیے. یہ فیشن بھی اور عادت ہو جاتی ہے نا. حالانکہ اگر صرف وائس ورثہ کر لیں تو پکڑا ہوا تو دونوں ہاتھوں میں ہی نا، جو ادھر پکڑا ادھر پکڑ لو بس. سورۃ محمد میں آتا ہے آیت 33 یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اے لوگو اللہ کا حکم مانو، رسول کا مانو، اور اپنے اعمال باطل نہ کرو. ابو بکر صدیق کہتے ہیں میں کسی بھی ایسے عمل کو نہیں چھوڑ سکتا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں کرتے رہے، مگر میں اس پر ضرور عمل کروں گا، کیونکہ میں ڈرتا ہوں کہ اگر میں نے آپ کے کیے ہوئے کسی عمل کو چھوڑا تو میں گمراہ ہو جاؤں گا. یعنی وہ اتنے پکے تھے اپنے اس عزم میں. صبح میں نے حدیث سنائی تھی کہ من لم یعمل بسنتی فلیس منی، جو میری سنت پر عمل نہ کرے وہ مجھ سے اس کا کوئی تعلق نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری امت جنت میں جائے گی سوائے ان کے جنہوں نے انکار کیا. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ انکار کون کرے گا؟ فرمایا جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا، جو نافرمانی کرے گا اس نے انکار کیا. حدیث آپ نے سنی ہوئی ہے، صرف اس جگہ ایک ریویژن کے لیے یا تازگی کے لیے یا دوبارہ اس کو یاد دہانی کے لیے پڑھ رہی ہوں. اب یہ جو کہا گیا نا کہ جو حکم دیا جائے اس کو بقدر استطاعت کر لو، تو بقدر استطاعت میں ایک نماز کی مثال تو عام ہے، لیکن کچھ اور مثالیں بھی ہیں کہ جس میں بعض اوقات ایسی مجبوریاں ہو جاتی ہیں کہ انسان کی زندگی بڑی دوبھر ہو جاتی ہے. مثلاً قرآن مجید میں آتا ہے کہ جہاں حرام کھانے سے روکا گیا ہے وہاں پر الا مستررتم، اضطراری حالت میں صرف اتنا لینے کی رخصت ہے جس سے جان بچ جائے. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ عورت کو اگر شوہر اس کی ضرورت کے پیسہ نہیں دیتا، تو جیسے ہند نے ابو سفیان کی شکایت کی تھی تو آپ نے کیا فرمایا تھا، تم اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے معروف کے مطابق اتنا لے سکتی ہو جو کافی ہو، اس سے زیادہ کریں، یعنی ان کو بھی رخصت دی. پھر اسی طرح مہمان جو ہے وہ اپنا حق ضیافت وصول کر سکتا ہے. پھر اسی طرح کچھ اور چیزیں ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے اختلاف ہے. سیدھے اس میں کہتے ہیں کہ رسول اللہ ربانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری تربیت کی. اور اگر دیکھا جائے تو کتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ نے ہمیں سکھائی ہیں. اگر طہارت کے مسائل پر ہی غور کیا جائے تو ایک ایک چیز قابل غور ہے. ناخن کاٹنے سے لے کے بال بنانے سے، نہانا دھونا، استنجا کرنا، مسواک کرنا، ناک کیسے صاف کرنا ہے، گلا کیسے صاف کرنا ہے، زبان کیسے صاف کرنی ہے، کپڑے صاف ہونے چاہیے، پاؤں کیسے دھونے ہیں. یعنی ہمارے ماں باپ بھی شاید ہمارے ساتھ اتنی محنت نہ کریں کہ جتنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہترین تعلیم کے ساتھ ہمیں بہت کچھ سکھایا. تو رسول اللہ ربانا و بالاسلام احیانا، اور اسلام کے ذریعے ہمیں زندگی بخشی. یعنی ہم کچھ نہیں تھے لیکن انہوں نے ہمیں اس دین کے ذریعے زندہ کر دیا. اور بھی بہت اچھے اچھے اس میں معنی پائے جاتے ہیں. تو ویسے بھی کبھی کبھی شعر سن لینا یا پڑھ لینا یا وہ انسان کے ذہن کو تازہ کر دیتا ہے اور ایک محبت میں بھی اضافہ ہوتا ہے. اب حدیث کا جو آخری حصہ تھا اس میں کیا بتایا گیا تھا کہ پہلی قومیں جو ہے وہ بحث و مباحثے اور اختلاف کی وجہ سے تباہ ہوئی ہیں. تو اس میں آپ دیکھیے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ. یہ اس لیے کہ بے شک اللہ نے یہ کتاب حق کے ساتھ اتاری اور جن لوگوں نے اس کتاب میں اختلاف کیا یقیناً وہ بہت دور کی مخالفت میں جا پڑے. تو ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم اللہ کے حکم کے خلاف جائیں کیونکہ وہ حق کے خلاف جانا. سورۃ الجاثیہ 17 میں فرمایا وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ.
ان ربک یقضی بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون. اور انہیں دین کے معاملے میں واضح احکام عطا کیے، پھر انہوں نے اختلاف نہیں کیا مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ گیا. یعنی ایک اختلاف ہوتا ہے جہالت کی بنا پر، اور ایک ہوتا ہے علم آنے کے باوجود. اور وہ جو ہوتا ہے وہ صرف ضد کی وجہ سے ہوتا ہے، انا کی وجہ سے ہوتا ہے، سرکشی کی وجہ سے ہوتا ہے، اپنی ذات کی وجہ سے بعض اوقات ہوتا ہے کہ میں یہ نہیں مانتا. بے شک تیرا رب ان کے درمیان قیامت کے دن اس بارے میں فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کرتے تھے. ہمیں اس طرح کے اختلاف سے روکا گیا ہے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو الگ الگ ہو گئے اور ایک دوسرے کے خلاف ہو گئے، یعنی تفرقہ بازی، پھوٹ ڈالنا، اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح احکام آ چکے تھے. یہی لوگ ہیں جن کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. یعنی حق سے دوری اور حق کا اختلاف اور حق کی راہ چھوڑ دینا جو ہے یہ انسان کے لیے نقصان دہ ہے. ابو مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کندھوں پر نماز کے وقت ہاتھ پھیرتے پیچھے سے، جیسے دیوار برابر کرتے نا، اور فرماتے برابر ہو جاؤ اور اختلاف نہ کرو ورنہ تمہارے دل مختلف ہو جائیں گے. تو جو گھروں میں جیسے پھوٹ ہوتی ہے، اداروں میں پھوٹ ہوتی ہے، تو اس میں بعض اوقات کسی سنت سے انحراف جو ہوتا ہے وہ وجہ بن رہی ہوتی ہے. ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ کیا وجہ کیا ہوئی. اچھے بھلے لوگ تو کبھی بھی نماز کی صف جیسے بنائے تو بہت کیئرفل رہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آگے پیچھے ٹیڑھی میڑھی صف اور ہم سمجھے کہ ہم نے اپنا فریضہ پورا کر دیا. وہ صرف یہ کہ فریضہ پورا نہیں ہوتا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کے جو آفٹر شاکس ہیں یا آفٹر افیکٹس ہیں وہ بھی بڑے خطرناک ہوتے ہیں. جیسے ایک موقع پر ایک جنگ میں صحابہ کرام جو تھے وہ بار بار حملہ کرتے تھے لیکن ان کو کامیابی نہیں ہو رہی تھی. تو سب سر جوڑ کے بیٹھے کہ کیا وجہ ہے، کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم اپنے رسول کے پیروکار ہوں اور ہمارے لیے کامیابی نہ ہو. تو آپ کو یاد ہی ہوگا کہ انہوں نے ایک چھوٹی سی سنت چھوڑی ہوئی تھی اور جو ہی انہوں نے کیا تو اللہ نے اپنے رحمت سے ان کو کامیابی عطا کی. تو بعض اوقات کوئی چھوٹی سی چیز ہم ایسی چھوڑ دیتے ہیں کہ جس کو ہم اتنا امپورٹنٹ نہیں سمجھتے اور وہی اصل میں خرابی کی جڑ ہوتی ہے. بعض اوقات آپ دیکھیں کہ آپ کے جسم میں ایک چھوٹی سی ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے، وہ کسی اور چیز کو ٹریگر کر دیتی ہے، اس کو کنٹرول کرتے ہوئے ایک اور مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے. تو شروع کس سے ہوتی؟ چھوٹی سی چیز سے ہوتی. تو اس لیے چھوٹی چھوٹی سنتوں کو بھی یہ سوچ کے کہ یہ تو چھوٹی سی بات ہے، اتنی بھی کیا رجڈی، اس سے کیا فرق پڑتا ہے اگر یہ نہ کریں. نہیں، اپنی طرف سے پوری کوشش کریں. پھر انسان ہے مستطاعتم، جتنی ہماری استطاعت ہے. کیونکہ قرآن مجید میں یہ بھی فرمایا گیا ما علی المحسنین من سبیل، محسنین کی کوئی پکڑ نہیں. کہ جو شخص اپنے عمل کو اچھا کرنا چاہتا ہے، احسان کے درجے پہ اپنے کام کرنا چاہتا ہے، لیکن انسان ہے، اس کی ایک ہمت ہے، ایک لمٹ ہے، اگر کچھ کمی ہو جاتی ہے تو وہاں پر اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا، اس میں پکڑ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. ابن مسعود کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے ایک شخص کو قرآن کریم کی کسی ایسی آیت کی تلاوت کرتے ہوئے سنا کہ جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی دوسری طرح تلاوت کرتے ہوئے سنا تھا تو میں اسے لے کے حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے یہ بات عرض کی، جسے سن کر آپ کا چہرے کا رنگ بدل گیا اور مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ ناگواری کے اثرات نظر آ گئے کہ میں کیا لے کر آیا ہوں آپ کے پاس. انہوں نے فرمایا تم دونوں ہی صحیح ہو، تم سے پہلے لوگ اختلاف کی وجہ سے ہلاک ہوئے، اس لیے تم اختلاف نہ کرو. یعنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے کے خلاف جا کر اور ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات بگاڑ کر اور ایک دوسرے کو کنڈیم کر کے اگر تم چلو گے تو چل نہیں سکو گے. اور ایک حقیقت ہے، بعض اوقات ہمیں یہ نہیں سمجھ آتی کہ دوسرے کا یہ نقطہ نظر کیوں ہے، اس کی ڈیپتھ، اس کی حکمت ہی نظر آتی. تو اس میں اگر کوئی آپ کے پاس دلیل ہو کہ اس کے خلاف کوئی جا رہا ہے، تو جیسے کل میں نے ادب آداب بتائے تھے، اس کے مطابق انسان کسی بھی بہن بھائی کی، کسی بھی بڑے کی، چھوٹے کی اصلاح کر سکتا ہے اور کرنی بھی چاہیے، کیونکہ یہ خیر خواہی کا تقاضا ہے، چھوڑ نہیں دینا چاہیے. دیکھیے آپ دوسرے کو غلط کام کرتے چھوڑ کر خود آپ ایک اور راستہ لے لیتے، یہ خیر خواہی تو نہ ہوئی اور اس سے مسائل حل تو نہیں ہوتے، وہ تو اور بڑھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب اس میں آپ دیکھیے اس حدیث میں بھی آیا کہ پہلے لوگ اختلاف کی وجہ سے ہلاک ہوئے. ایک اور روایت ہے صحیح بخاری کی، فرمایا لا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا. فرمایا اختلاف نہ کرو کیونکہ تم سے پہلے لوگ اختلاف کی وجہ سے تباہ ہوئے. دیکھیے انسانی نفسیات جو ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح ہر شخص باہر سے مختلف ہے نا، ایسے ہی اندر سے بھی مختلف. ہر ایک کی سوچ کا ایک انداز ہے، ہر ایک کا اپنا نقطہ نظر ہوتا ہے، اس کی اپنی ایک نگاہ ہوتی.
اس کے اپنے دیکھنے کا ایک انداز ہوتا ہے، اور اس میں اس کی بہت ساری پچھلی تعلیم و تربیت اور اس کے ماحول کا بھی اثر ہوتا ہے، اس پر جو حالات گزرے ہوتے ہیں اس کا بھی اثر ہوتا ہے. اس لیے ہمیں دوسرے کو تھوڑی سی مہلت دینی چاہیے، گنجائش دینی چاہیے، اس کے نقطہ نظر کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، نہ کہ چھوٹی سی کوئی چیز ہماری مرضی کے خلاف ہوئی تو ہم اس کو لے کے بہت بڑا ایشو بنا دیں. ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں حل کیا بتایا گیا؟ وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، تو کیا کرو؟ فَرُدُّوهُ کدھر؟ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. قرآن مجید کی آیت نکالو کہ یہ پڑھ کے مجھے بھی سمجھا دو یہ کیا لکھا ہوا. کوئی حدیث نکال کے رکھو اور کہ مجھے اس کے مطابق جواب چاہیے کہ یہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں یا نہیں، بجائے اس کے کہ مجھے ٹھیک نہیں لگتا یا میرا خیال ہے یہ ہے یا میرا اوپینین یہ ہے. کیونکہ ہم نے جانا واپس اصل سورسز ہی کی طرف ہے، کیونکہ اسی کے مطابق کام کریں گے تو کامیابی، ورنہ فائزون نہیں ہے، وہ دلہ دلالہ مبینہ ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے شروع میں صحابہ کے کندھوں پر ہاتھ پھیر کے ارشاد فرماتے، کھڑے ہونے میں اختلاف نہ کرو ورنہ تمہارے دلوں میں اختلاف آ جائے گا، اور تم میں سے سمجھدار اور تجربہ کار لوگ میرے قریب کھڑے ہوں، اور ان کے بعد جو ان سے قریب کے مرتبے کے ہو، پھر ان کے بعد جو ان کے قریب ہوں. اور یہ حدیث بیان کرنے کے بعد ابو مسعود کہتے ہیں آج تمہارے درمیان شدید اختلافات پائے جاتے ہیں، کیونکہ وہ نماز کے اندر جو اتفاق اور وہ جو ترتیب ہے یا جو سنت ہے اس کی پیروی میں فرق آ گیا. اور پھر وہ لوگ اختلاف کو دور کرنے کی بھی کوشش کرتے تھے، یعنی اگر لوگوں کے درمیان کوئی ایسی بدمزگی ہو جائے تو جو دوسرے لوگ ہیں وہ خاموش تماشائی نہ بنے، وہ کیا کرے، وہ حکمت سے دونوں کو سمجھائیں یا تینوں کو یا جتنے بھی لوگوں کے درمیان اختلاف ہوا ہو اور واپس ان کو پھیریں. وہ جیسے کیکڑے کی مثال ہے نا کہ اگر کسی باسکٹ میں کیکڑے ڈال دیں تو وہ کوئی بھی اس میں سے باہر نہیں جائے گا، کیونکہ جو باہر نکلے گا دوسرے پکڑ کے اس کو نیچے اتار دیں گے. تو اس طرح ان کے درمیان اجتماعیت رہے گی. ٹھیک ہے. ارباز کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ہمیں نماز پڑھائی، پھر ہماری طرف منہ کر لیا اور واز فرمایا، اور بڑا ہی بلیغ اور جامع واز، ایسا کہ ہماری آنکھیں بہہ پڑی، ہم رو پڑے اور دل دہل گئے. ایک کہنے والے نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو لگتا ہے کہ الوداعی الفاظ ہیں، لگتا ہے کہ آپ دنیا سے جانے والے ہیں، آپ ہمیں کیا وصیت فرماتے ہیں؟ فرمایا، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ اللہ کا تقوی اختیار کیے رہنا، اپنے حکام کے احکام سننا اور ماننا، خواہ وہ کوئی حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو. بلا شبہ تم میں سے جو میرے بعد زندہ رہا وہ بہت اختلاف دیکھے گا، کیونکہ لوگوں کے ذہن مختلف ہے نا، تو یہ ہوتا رہے گا، ہر جگہ ہوگا، کوئی جگہ اس سے خالی نہیں. تو آپ نے پہلے خبردار کر دیا، چنانچہ ان حالات میں میری سنت اور میرے خلفاء کی سنت اپنائے رکھنا، تو اختلاف دور ہو جائے گا. یعنی تم بھی وہی کرو اور دوسرے بھی وہی کرے، اس پہ آ کے اکٹھے ہو، نہ میری بات نہ تیری بات، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات. خلفاء جو اصحاب رشد اور ہدایت ہیں، سنت کو خوب مضبوطی سے تھامنا بلکہ ڈاڑھوں سے پکڑے رکھنا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو خوب مضبوطی سے پکڑ کے رکھنا، تو خود بخود ہی اختلاف ختم ہوتے چلے جائیں گے. ایک اور حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ کثرت سوال ناپسندیدہ ہے. بال کی کھال اتارنا، ایک چیز کا ایک دفعہ پوچھنا، پھر دوبارہ، پھر پوچھ کے پھر اس کے بعد دوبارہ کسی اور سے شروع ہو جانا پوچھنے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہارے لیے 3 باتوں کو ناپسند کرتا ہے. ان اللہ کرہ لکم ثلاثا، قیل وقال، یعنی بلا وجہ کی گپ شپ، واضاعۃ المال، مال کو ضائع کرنا، اسراف، ویسٹیج، وکثرت السؤال، اور سوالوں کی کثرت. یعنی بعض لوگ بات کو دھیان سے نہیں سنیں گے، سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے، تو صرف سوال کریں گے اور اسی بات کا سوال کریں گے جو تھوڑی دیر پہلے ہو چکی ہو. اور پھر سوال اس لیے نہیں کریں گے کہ کوئی عمل کرنا ہے، سوال برائے سوال. اور بعضوں کو دوسرے کو لیٹ ڈاؤن کرنے کے لیے سوال، یا دوسرے کو ٹیسٹ کرنے کے لیے کہ بھلے اس کا نالج کتنا ہے، تاکہ جو کچھ وہ کر رہا ہے اس کا کانفیڈینس شیٹر کر دیا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بڑا مجرم وہ ہے جس نے کسی ایسی چیز کے بارے میں پوچھا جو حرام نہیں تھی اور اس کے سوال کی وجہ سے حرام ہوئی. یعنی وہ دوسروں پہ بھی زندگی تنگ کرتا ہے. آپ نے فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، مسلمانوں میں سب سے بڑا جرم اس شخص کا ہے
جس نے کسی چیز کے متعلق سوال کیا اور اس کو کریدا یہاں تک کہ اس کے بارے میں حکم نازل کر دیا گیا. صحیح بخاری کی ایک روایت میں آتا ہے، ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ چیزوں کے بارے میں سوال کیا گیا جنہیں آپ نے پسند نہیں کیا. جب لوگوں نے بہت پوچھنا شروع کر دیا تو آپ ناراض ہو گئے. فرمایا پوچھو پوچھو. اس پر ایک صحابی کھڑے اور پوچھا یا رسول اللہ میرے والد کون ہیں؟ آپ نے فرمایا تمہارے والد حذیفہ ہیں. دوسرے کھڑے اور پوچھا میرے کون ہیں؟ فرمایا تمہارے شیبہ کے مولا سالم ہیں. پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھاپ لیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ناگواری کے اثرات ہیں، تو عرض کیا ہم اللہ عز و جل کے بارگاہ میں آپ کو غصہ دلانے سے توبہ کرتے ہیں. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح غیر ضروری سوالوں کو بھی منع فرمایا ہے. اور پھر ایک مرتبہ یہ بھی ہوا کہ صحابہ جو تھے وہ اس کے بعد رونے لگے اور ہر کوئی اپنے منہ جو ہے وہ کپڑے میں لپیٹ کے رو رہا تھا. یعنی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزوں کا ذکر کیا اور واز کیا اور اس کے بعد غیر ضروری قسم کی باتیں شروع ہو گئی جن کو آپ نے سخت ناپسند کیا. تو خلاصہ یہ ہے کہ انبیاء کی مخالفت سے، انبیاء کے ساتھ بحث مباحثے سے، ان کے ساتھ ضد کرنے سے، ان کی بات کے مقابلے میں اور باتوں کے اندر بہت زیادہ کھود کرید کرنے سے بچنا چاہیے. دین کو سیدھا سادہ سمپل رکھنا چاہیے. ایک چیز سامنے آئے عمل کر لیں، اور اس میں وسعت بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر لوگوں کی آسانی کے مطابق بھی احکام دیے ہیں، کیونکہ بعد میں بھی ایسے لوگ آنے ہیں کہ جن کو مختلف صورتحال پیش آنی. تو اس لیے ہمیں اصل ہماری نیت کیا ہونی چاہیے کہ ہم عمل کرنے والے بنے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عمل دیکھنا، یہ نہیں دیکھنا کہ کس نے اپنے اوپر کتنا علم لادا ہوا تھا. اور جو بھی علم حاصل کرے انسان وہ اسی نیت کے ساتھ کرے کہ وہ عمل کرے. حدیث کو آخر میں پھر سنا دیتی ہوں تاکہ آپ اب اس کو دیکھیں کتنی سمجھ آئے گی. تو بات یہ ہے کہ ضد اور اختلاف ہلاکت کی طرف لے جاتا ہے. بحث مباحثہ دلوں کو پھاڑنے کا سبب بن جاتا ہے. اور اصل توجہ اس پہ رکھنی چاہیے کہ سمعنا وأطعنا. اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ سیشن الحمدللہ اللہ کے فضل سے مکمل ہوتا ہے. اور نیت تو تھی کہ ساری حدیثیں پڑھا دیں، لیکن پھر وہ باتیں لمبی ہوتی گئیں. تو آپ سب کا شکریہ کہ آپ نے اتنے پیشنس کے ساتھ، اتنی قربانی کے ساتھ پڑھا. اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. ائمۃ المسلمین ہیں، علماء یا حکام یا آرگنائزیشنز کے لیڈر، یا سفر میں کوئی لیڈر ہے، یا کسی بھی پروگرام یا ایونٹ میں کوئی ذمہ دار ہے، تو اس کی خیرخواہی میں جو کل میں نے باتیں بتائی تھی نا، کہ اگر وہ معروف کے ساتھ حکم دے رہے ہیں تو پھر ان کے ساتھ اختلاف نہ کرو. اللہ کہ وہ غلطی کرے تو بھی ان کے ادب اور احترام کو ملحوظ رکھو، اور ان کے ساتھ اگر اختلاف ہو تو قرآن و سنت پر اتفاق کرو. چلیے اس کی تفصیل بتا دیتی ہوں، میں اس کو کاٹ گئی ہوں. ضیافت کا حق کیسے لے سکتا ہے، میں حدیث سنا دیتی ہوں آپ کو. عقبہ بن عامر سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں روانہ فرماتے ہیں، یعنی ایکسپیڈیشن پہ مختلف کاموں پر. ہم کسی قوم کے ہاں پڑاؤ کرتے ہیں، کیونکہ اس زمانے میں ریسٹورینٹس نہیں تھے، کوئی ہوٹل نہیں تھے، اور وہ ہماری مہمانی نہیں کرتے، کیونکہ نہ کھانا نہ پانی ہے جنگل میں. تو یہ عربوں کا عام رواج تھا کہ جہاں کوئی جو بھی اجنبی آتا پڑاؤ کرتا اس کو کھلانا ہوتا. اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کھانا نہیں اکیلے کھاتے تھے، انتظار میں رہتے تھے کہ کوئی آئے، اور پھر وہ فرشتے آئے تو ان کو بھی کھانے کے لیے فوراً اندر چلے گئے اور لائے. تو آپ کی کیا رائے ہے، پھر ہم کیا کیا کریں، تو کچھ ہے نہیں کھانے کو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم کسی قوم کے ہاں پڑاؤ کرو، اگر وہ تمہارے لیے اس چیز کا جو مہمان کے لائق ہے کچھ کہے تو قبول کر لو، یعنی جو آفر کرے. اگر وہ ایسا نہ کرے تو ان سے اپنا حق ضیافت وصول کرو جو لائق اور مناسب، یعنی اپنی بقدر ضرورت کھانا اور وہ ان سے لو، کیونکہ پھر نہیں تو ہلاکت ہے. مانگ سکتے ہیں اس سے، یعنی آپ جیسے کسی کے گھر مہمان گئے ہیں اور اگر آپ کے سر میں درد ہو رہی ہے، چائے پینی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں کہ آپ کہیں کہ ایک کپ چائے پینا ہے مجھے، اگر وہ خود آفر نہیں کر رہا. ٹھیک ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ خود نہ ہی پیتا ہو. ہمیں بھی خوش گمان رہنا چاہیے نا، یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ اسٹرنجی ہے اس لیے نہیں ایسا کر رہا. ٹھیک، یعنی تم اس سے وصول کر سکتے ہو، مانگ سکتے ہو، لے سکتے ہو. ویسے تو سوال کرنا منع ہے نا. پہلے تو میں نے جب چھوٹے ہونے سے شروع کیا تو میرے والد نے عام چھوٹی چھوٹی کتابوں سے شروع کیا تھا. جیسے تعلیم الاسلام کتاب تھی ایک، اور اسی طرح کہانیوں کی کتابیں، پھر خود پیغمبروں کی کتاب جو بہت چھوٹی عمر میں. اور پھر اس کے بعد یہ تھا کہ میں نے جب گریڈ 9 میں پہنچی تو پھر قرآن مجید کا ترجمہ شروع کیا. پہلے یہ پڑھا، جب میں مکمل ہوا پھر دوبارہ اسی کی دہرائی کروائی، اس کے قرآن کا ترجمہ، تفسیر، اس کا ربط، اس کی سارا کچھ. اس کے بعد پھر حدیث شروع کروائی، مشکات، پھر اس کے ساتھ قدوری جیسے فقہ کی کتاب ہے،
پھر گرامر کے گردانے اور مختلف اس طرح کی چیزیں، صرف نحو وغیرہ. تو یہ ہے کہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے پاس استاد کون ہے اور اس کا علم کیا ہے اور پڑھنے والے کی عمر کتنی ہے اور اس کا اپنا کیلیبر کتنا ہے اور اس کے پاس وقت کتنا ہے. ٹھیک ہے نا. اب جیسے مجھے معلوم تھا کہ وقت تھوڑا ہوگا تو میں 40 حدیثیں شروع کی، وہ بھی نہیں پوری ہوئی. تو طالب علم جب تک علم کی نیت میں رہتا ہے تو اجر ہی اجر ہے نا. انشاءاللہ ہم اگلی دفعہ کا نیت رکھتے ہیں تو اس وقت تک اجر لکھا جاتا رہے گا. یہ کتاب ہے حیات صحابہ کے درخشہ پہلو. صحابہ کی سٹوریز خود پڑھ کے وہ بچوں کو زبانی سنائیں. اگر پڑھ کے سنا سکتے اس کے بھی کچھ چیپٹر میں نے پڑھائے تھے، باہر کتاب اویلیبل ہے. اسی طرح پینے کے آداب اور دعائیں یعنی جو سنتیں ہیں وہ اس پہ لکھی ہوئی فریج پہ اگر لگا دیں تو دیکھ کے کچھ حصہ یاد ہو جائیں گی. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث لا الہ الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر. لا الہ الا اللہ لا نعبد الا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے پڑھا ہے سمجھا ہے وہ ہمارے دلوں میں اتار دے. اللہ ہمیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین پیروی کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے دلوں میں نرمی پیدا کر دے، ہمیں تقوی عطا فرما، توکل اور یقین عطا فرما. یا رب العالمین تو ہمیں اپنی رحمتوں سے نواز. یا اللہ تو تمام بیماروں کو صحت عطا فرما. تو جتنی بھی بہنیں آئی ہیں ان میں سے جو جو بیمار ہیں، جو کسی پریشانی میں ہیں، ان کی پریشانیاں دور فرما دے. یا اللہ پاک ہمارے بچوں کو ہدایت عطا فرما، انہیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، انہیں ہر پریشانی سے بچا، ان کے ایمان کی حفاظت فرما. اللہ پاک ہماری نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرما. یا اللہ
جتنے بھی بچوں کی شادی نہیں ہوئی اور جو والدین پریشان ہیں اللہ ان کی بہترین رشتے عطا فرما. جو لوگ مالی معاملات میں مشکلات کا شکار ہیں اللہ ان کی مشکل دور کر دے. یا اللہ جو سود کی مشکل میں ان کو اس سے نجات عطا فرما، ہر حرام سے نجات عطا فرما اور حرام کے بدلے حلال عطا فرما. یا اللہ تو ہماری زندگی عمر وقت مال جان میں برکت عطا فرما تاکہ ہم دن رات تیری اطاعت بھاگ دوڑ کے کر سکیں. یا رب العالمین جو ہمارے عزیز رشتہ دار ہیں، دوست احباب ہیں، سب کو اپنی رحمتوں سے ڈھانپ لے. یا اللہ جو لوگ ہمارے آس پاس نان مسلم رہتے ہیں تو ان کو بھی ہدایت عطا فرما اور ہمیں ان لوگوں کے لیے اچھی مثال بنا، بری مثال نہ بنانا. اللہ ہمیں ہر جگہ کا حق ادا کرنے کی توفیق دے. یا اللہ جس کسی نے ہم پر کوئی احسان کیا ہے اللہ ان کو اس کا بہترین بدلہ عطا فرما. یا رب العالمین ہمارے والدین پر اپنی رحمت فرما. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. یا رب العالمین ہمارے شوہروں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. یا اللہ دین کے راستے میں ان کا جو بھی ہمارے ساتھ تعاون ہے اس کی انہیں بہترین جزائے خیر عطا فرما. یا رب العالمین یا ارحم الراحمین جو ہمارے عزیز رشتہ دار فوت ہو چکے ہیں ہمارے والدین میں سے یا یہ رشتہ داروں میں سے اللہ ان کی بخشش فرما. یا اللہ ہم سب کی آخری منزلوں کو آسان فرما. ہمیں قبر کے عذاب سے بچانا، جہنم کے عذاب سے بچانا. اللہ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. یا اللہ تو ہمیں بہترین اطاعت کرنے والا بنا دے، اپنا اور اپنے حبیب کا فرما بردار بنا دے. اللہ ہمیں علم کا شوق عطا فرما. اللہ ہمیں علم میں آگے بڑھا. اللہ اس جگہ کو اپنے خالص دین کی خدمت کے لیے چن لے اور جنہوں نے اس میں جو بھی محنت کی ہے ان سب کی محنت اور کوشش کو قبول فرما اور انہیں بہترین جزائے خیر عطا فرما. یا رب العالمین تو ہم سب پر اپنی رحمتیں اتار اور ہمیں معاف فرما دے، ہمیں معاف فرما دے، ہمیں معاف فرما دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اس سارے کو ہمارے حق میں حجت بنانا، ہمارے خلاف حجت نہ بنانا. ہمارے دلوں کو پھیر دے اور اطاعت کرنے والا بنا دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.